السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ 1995 فروری کا یہ ناول ہے جی، یہ محبت جیت ہوتی ہے نگہت عبداللہ کا، مطلب کافی پرانا ناول ہے۔ اچھا، ناول کی جو تھیم ہے ایک تو یہ ہے کہ اس میں فون فرینڈشپ ہے، مطلب رانگ نمبر سے کال اور پھر وہ دوستی ہو جانا اس ٹائپ کی ہے، تو مزے کی ہے۔ اور اس میں ایک اور بھی فیکٹر ہے، اس میں کچھ دہشت گردی وغیرہ بھی ہے تھوڑی بہت، تو یہ بھی مزے کا ہے۔ ایک لڑکی جو ہے اس کے لیے کچھ چوز کرنا ہے، اس نے اپنی محبت چوز کرنی ہے، اس نے اپنی فیملی کو چوز کرنا ہے، کچھ ایسا دوراہا ٹائپ آ جاتا ہے۔ تو اچھی کہانی ہے، بغیر وقت ضائع کیے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ جس وقت وہ لان میں آ کر بیٹھی تھی، سورج اپنی آخری کرنیں نچھاور کرتا ہوا گویا اگلے دن آنے کا وعدہ کر رہا تھا۔ اسے اس منظر میں نہ کوئی دلکشی محسوس ہوئی اور نہ دلچسپی، بس سرسری نظر سے نارنجی شعاؤں کو دور کہیں اوجھل ہوتے دیکھا۔ پھر اس کی نظریں آسمان پہ اڑتی اونجوں کا تعاقب کرنے لگیں جو غالباً اپنے آشیانے کی طرف جا رہی تھے۔ اس کے اندر بے نام سی اداسی کے ساتھ بے نام سی خلش گھر کرنے لگی، تو وہ اٹھ کر اندر چلی آئی۔ ملازم خیر دین ایک کے بعد ایک تمام لائٹیں آن کر رہا تھا۔ وہ یوں ہی ہال کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی ہو گئی، پھر سوچنے لگی کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ ادھر کچھ دنوں سے اس کا دل اپنے تمام مشاغل سے بھی اچاٹ ہو گیا تھا، نہ پینٹنگ میں دل لگتا، نہ میوزک سننے میں، اور نہ ہی وہ خود کو لکھنے لکھانے پر آمادہ کر پا رہی تھی۔ شاید وہ اپنی روٹین سے تنگ آ گئی تھی یا اپنی خاموشی سے۔ دل چاہ رہا تھا آس پاس کوئی موجود ہو جس سے وہ ڈھیر ساری باتیں کرے۔ ممی ڈیڈی کو تو فرصت ہی نہیں تھی اس کی بات سننے کی، بلکہ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ڈیڈی بزنس ٹور پر کہاں گئے ہوئے ہیں، اور ممی کون سی مسز کے ہاں مدعو ہیں یا کون سے کلب میں۔ اور گو کہ اس پر کوئی پابندی نہیں تھی، وہ جہاں چاہے آ جا سکتی تھی، لیکن اس کا اپنا مزاج تھا۔ ممی کے بالکل برعکس وہ گھر میں رہنا زیادہ پسند کرتی تھی۔ باہر کی دنیا سے واسطہ صرف تعلیمی ادارے تک تھا، اس کے بعد وہ کہیں نہیں جاتی تھی۔ ہو سکتا ہے ممی کی گھر سے حد درجہ بے نیازی دیکھ کر ہی اس نے خود کو پابند کیا ہو۔ بہرحال اب وہ بیزار ہو گئی تھی۔ ایک دم سے جہاں تنہائی کا احساس جگا، وہاں خود پر حیرت بھی ہوئی کہ وہ کیسے اتنی مطمئن اور مگن سی رہ رہی تھی اس گھر کو کل کائنات سمجھ کر، جبکہ اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اسے یاد آیا 2 سال پہلے جب دانیال MBA کرنے باہر جا رہا تھا تو اس نے بھی اسے یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی، نشا تم اچھی خاصی ذہین لڑکی ہو، خود کو اس طرح ضائع مت کرو، ممی کو دیکھو کتنی ایکٹیو ہیں۔ لیکن بھائی مجھے ممی کی ایکٹیویٹیز پسند نہیں ہیں، وہ فوراً بولی تھی۔ کیوں؟ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ روزانہ ڈھیر ساری خواتین ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے کے لباس اور زیورات پہ گھنٹوں تعریف و تنقید کرتی ہیں؟ اس کی بات پر وہ بے تحاشا ہنسا تھا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن تم میرا مطلب نہیں سمجھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرا مطلب ہے تم ممی کی طرح ایکٹیو ہو کر دوسرے کام کرو، ورنہ اس طرح ہر وقت گھر میں بند رہ کر تو تم بہت جلد اکتا جاؤ گی۔ اصلاً کیا کروں میں؟ یہ سوچنا تمہارا کام ہے۔ دانیال بڑے آرام سے کہہ کر فوراً چلا گیا تھا، اور وہ اب تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ویسے اس نے اس بارے میں سنجیدگی سے سوچا بھی نہیں تھا۔ کسی وقت خیال آتا تو یہ سوچ کر سر جھٹک دیتی کہ پہلے پڑھ تو لوں، اور اب یہ کے بعد فراغت ہی فراغت تھی۔ پہلے کچھ دن تک تو وہ اپنی فراغت پہ خوش ہوتی رہی، نہ کالج جانے کی فکر نہ پڑھائی کی، سارے دن اپنے کمرے میں لیٹی میوزک سنتی رہتی، بس کھانے کے اوقات میں جب ملازمہ اطلاع دیتی تب کمرے سے نکلتی تھی۔ اور کچھ دن بعد ہی اس نے محسوس کیا کہ تینوں وقت وہ ٹیبل پہ تنہا ہوتی ہے۔ پہلے غالباً کالج جانے کی جلدی میں وہ محسوس نہیں کر پاتی تھی، جبکہ اب ناشتہ کرتے ہوئے وہ بار بار ممی کے کمرے کی طرف دیکھتی۔ ایک دو بار اس نے جا کر انہیں اٹھانے کی کوشش بھی کی، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ دوپہر میں بھی ممی اپنے شام کی تیاری میں مصروف ہوتی ہیں، اور رات کے کھانے پر تو وہ کبھی گھر میں رہی ہی نہیں، جبکہ ڈیڈی زیادہ تر باہر ہی رہتے تھے۔ مہینے میں بمشکل 2-3 بار گھر میں نظر آتے، اور وہ بھی اتنی عجلت میں کہ وہ انتظار میں رہ جاتی کہ جب وہ اطمینان سے بیٹھیں گے تب ان کے پاس بیٹھ کر کوئی بات کرے گی، اور ابھی وہ انتظار میں ہی ہوتی کہ پتہ چلتا وہ ٹور پر چلے گئے ہیں۔ ایسا کیونکہ شروع سے ہو رہا تھا، اس لیے وہ زیادہ محسوس نہیں کر رہی تھی جیسے یہی زندگی ہے اور اسے اسی طرح گزرنا ہے۔ شاید وہ سمجھوتا کر رہی تھی کہ اچانک ہی بے نام سی خلش نے دل کا دامن تھام کر اسے بے چین کر دیا تھا۔ کیا میں جیتی جاگتی انسان ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا، پھر اپنے دل کو ٹٹولنے لگی جس میں نہ کوئی خواہش تھی نہ کوئی آرزو، اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ خواہشیں کیسے جاگتی ہیں، شاید اس لیے کہ ہر چیز بن مانگے مل رہی تھی۔ بیوی چائے لاؤں؟ ملازمہ کی آواز پر اس نے چونک کر اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کچھ دیر بعد ہی ملازمہ چائے لے کر آ گئی اور رکھ کر جانے لگی کہ اس نے پکار لیا، سنو مہرا۔ جی بیوی، تم کیا کام کرنے جا رہی ہو؟
اب تو کوئی کام نہیں ہے جی، پھر یہیں بیٹھ جاؤ، اس نے کہا اور پھر مہراں کو قالین پر بیٹھتے ہوئے خاموشی سے دیکھا۔ اس کے بعد بھی کتنی دیر تک خاموش رہی، شاید سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس سے کیا بات کرے۔ آپ کو کوئی کام ہے بی بی؟ آخر مہراں کو ہی پوچھنا پڑا۔ کام؟ وہ غیر ارادی طور پر کسی کام کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی، پھر ہلکے سے کندھے جھٹک کر بولی، کام تو کوئی نہیں ہے، ہاں مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ممی کہاں گئی ہیں؟ مجھے نہیں معلوم جی۔ اچھا۔ اسی وقت فون کی بیل بجنے لگی تو اس نے مہراں کو جانے کا اشارہ کیا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف دانیال کی آواز سن کر وہ خوش ہو گئی۔ کیسے ہیں بھائی آپ؟ میں اتنا مس کرتی ہوں آپ کو۔ میں ٹھیک ہوں، یہ بتاؤ ممی ڈیڈی گھر پہ ہیں یا نہیں؟ دونوں نہیں ہیں۔ کہاں ہیں؟ پتہ نہیں، میرا مطلب ہے ممی کسی پارٹی میں گئی ہیں اور ڈیڈی ٹور پر۔ اور تم گھر میں کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، یعنی ابھی تک کچھ نہیں؟ پھر کیا کروں، ابھی تو امتحانوں سے فارغ ہوئی ہوں۔ آگے کیا ارادہ ہے؟ پڑھنے کا ارادہ بالکل نہیں ہے۔ پھر ڈیڈی سے کہو تمہاری شادی کر دیں۔ جی نہیں، آپ پڑھیں، پہلے آپ کی شادی ہوگی، اور یہ بتائیں کہ آپ کی واپسی کب ہوگی؟ فی الحال میرا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ہیلو بھائی، ہیلو۔ شاید لائن کٹ گئی تھی، اس نے جھنجھلا کر ریسیور پٹخ دیا اور وہاں سے اٹھنے لگی تھی کہ دوبارہ بیل بجنے لگی۔ وہ یہی سمجھی کہ دانیال نے دوبارہ رنگ کیا ہوگا، جب بھی جپٹنے کے انداز میں فوراً ریسیور اٹھایا، لیکن دوسری طرف اجنبی آواز تھی۔ جاوید صاحب ہیں؟ جاوید؟ اس نے زیر لب دہرایا اور سمجھ گئی کہ رانگ نمبر ہے، پھر بھی یوں ہی بات کرنے کی غرض سے بولی، جی نہیں، جاوید صاحب گھر پہ نہیں ہیں۔ اوکے، وہ آئیں تو ان سے کہیے گا مجھے رنگ کر لیں۔ ایک منٹ، وہ فوراً بولی۔ جی فرمائیے۔ مجھے کا کوئی نام کوئی نمبر تو ہوگا، میرا مطلب ہے میں جاوید صاحب سے کیا کہوں؟ سوری، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اپنا نمبر بتا کر بولا، جاوید سے کہیے گا غیاث حسن کو اس نمبر پہ رنگ کر لیں۔ اچھی بات ہے۔ وہ سلسلہ منقطع کر کے ہنس پڑی اور قدرے اونچی آواز میں اس کا نام لے کر پھر اس کا نمبر دہرا رہی تھی کہ ملازم نے آ کر کھانا لگنے کی اطلاع دی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ حسب معمول ممی شام کی پارٹی میں جانے کے لیے اسی وقت سے تیاری میں مصروف تھیں، غالباً کپڑوں کا انتخاب کر چکی تھیں اور اب جیولری میچ کر رہی تھیں کہ وہ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اندر چلی آئی۔ کیسی ہو بھی؟ کھانا کھا لیا تم نے؟ انہوں نے ایک نظر اس پہ ڈال کر پوچھا۔ جی۔ وہ بیڈ پر ان کے سامنے خاصی تکلف سے بیٹھی اور چپ چاپ انہیں دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے؟ کافی دیر بعد انہیں اس کا خیال آیا تو جیولری کے تمام ڈبے ایک طرف دھکیل کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو کر پوچھنے لگیں، کچھ نہیں۔ کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ۔ کوئی پرابلم نہیں ہے ممی، بس میں بور ہو گئی ہوں۔ بور تو ہوگی، ہر وقت گھر میں جو پڑی رہتی ہو۔ انہوں نے کوئی نوٹس لیے بغیر آرام سے کہا تو وہ بے بسی سے بولی، پھر میں کیا کروں؟ دوستوں کے ساتھ انجوائے کیا کرو، کبھی انہیں گھر پہ بلاؤ، کبھی خود ان کے پاس جاؤ، پھر گاڑی ہے تمہارے پاس، اور کچھ نہیں تو آؤٹنگ کے لیے چلی جایا کرو۔ آخر تم باہر نکلنے سے گھبراتی کیوں ہو؟ گھبراتی نہیں ہوں، پھر بس اکیلے کہیں جاتے بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس کی بات سن کر ممی کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہیں۔ اس سمے وہ انہیں چھوٹی سی معصوم سی بچی نظر آئی، جبھی پیار سے بولی، بیٹا تمہاری سہیلیاں بھی تو ہیں، شہلا، نرگس اور وہ شرارتی سی ثنیہ، کیا ان سے تمہاری لڑائی ہو گئی ہے؟ کافی دنوں سے نظر نہیں آئیں۔ وہ سب امتحانوں سے فارغ ہوتی ہی چلی گئی ہیں۔ وہ منہ پھلا کر بولی، کہاں؟ کوئی اپنے دادا کے پاس، کوئی نانا کے پاس۔ پھر اچانک خیال آنے پہ بولی، ممی میں بھی نمیرا آنٹی کے پاس چلی جاؤں؟ نہیں، ممی نے صاف منع کر دیا، کسی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ممی، اتنا تو بلاتی ہیں نمیرا آنٹی۔ پھر بھی نہیں، مجھے ان کا دقیانوس ماحول بالکل پسند نہیں ہے، اور پھر اتنا چھوٹا تو اس کا گھر ہے، 2 دن میں ہی تم گھبرا جاؤ گی۔ ممی اس موضوع کو ختم کر کے اٹھ کھڑی ہوئیں اور وارڈروب کھول کر اس میں کچھ تلاش کرنے لگیں۔ غالباً ان کا خیال تھا کہ وہ اٹھ کر چلی جائے گی، اور وہ چلی بھی جاتی، لیکن وہ بولنا چاہتی تھی۔ ادھر مسلسل خاموش رہ کر اسے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ قوت گواہی سے محروم ہو رہی ہے، اس لیے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی۔ جب ہی ممی کی سرد مہری کے باوجود وہ بیٹھی رہی، اور جب ممی وارڈروب بند کر کے پلٹیں تو اسے اس طرح بیٹھے دیکھ کر بولی، میں تمہاری پرابلم سمجھ رہی ہوں بیٹا، بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر دانیال آ جائے گا تو۔ لیکن ممی بھائی تو کہہ رہے تھے کہ ان کا فی الحال واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑی، ایسے ہی تمہیں تنگ کرنے کو کہہ رہا ہوگا۔ اچھا اب تم کچھ دیر آرام کر لو، میں پارلر جا رہی ہوں۔ ممی کے کہنے پر اسے اٹھنا پڑا۔ شام میں اس نے اس خیال سے شہلا اور نرگس کے گھر فون کیا کہ شاید وہ دونوں واپس آ چکی ہوں، لیکن دونوں نہیں آئی تھیں۔ پھر وہ ثنیہ کے نمبر ڈائل کر رہی تھی، لیکن جانے کیسے وہ نمبر ڈائل ہو گیا جسے کچھ دن پہلے اس نے یوں ہی بار بار دہرایا تھا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ یس، غیاث حسن اسپیکنگ، اس کی ہیلو کے جواب میں کہا گیا تو وہ نہ تو پہچان سکی اور نہ ہی کوشش کی۔ پھر فوراً پوچھا، سنیں ثنیہ آ گئی ہے؟ ثنیہ؟ اس نے دہرایا، پھر غالباً اسی موڈ میں آ گیا جس میں کچھ دن پہلے وہ آئی تھی۔ جی نہیں، ثنیہ بھی نہیں آئی۔
کب تک آئے گی؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، ویسے آپ کون ہیں؟ میں نشا ہوں، اس کی دوست۔ اچھا، وہ یوں بولا جیسے بہت اچھی طرح جانتا ہو، تو وہ کچھ سٹ پٹا گئی کیونکہ وہ ثنیا کے گھر والوں سے اچھی طرح واقف تھی اور اس کا کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ آپ ثنیا کے کون ہیں؟ یہ آپ اسی سے پوچھ لیجئے گا۔ اس کی آواز میں چھپی شرارت وہ صاف محسوس کر گئی۔ جلدی سے ہاتھ رکھ کر سلسلہ منقطع کیا، پھر کچھ سوچ کر دوبارہ نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس بار اس نے غیاث حسن کا نمبر ہی ملایا تھا اور اسی کی آواز سن کر اچھل پڑی، کیونکہ اس کے خیال میں ابھی وہ ثنیا کے نمبر پہ بات کر رہا تھا۔ اب غیاث حسن ہے؟ اسے کسی طرح یقین نہیں آ رہا تھا اور وہ محظوظ ہو کر بولا، جی، اور آپ یقیناً نشا ہیں؟ جی۔ ایک اور جھٹکا۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ جیسے آپ مجھے جانتی ہیں۔ لیکن میں تو آپ کو نہیں جانتی۔ اچھا، وہ ہنسا۔ یقین کریں؟ کر لوں گا یقین، اگر آپ یہ بتا دیں گے میرا نام اور نمبر آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ چند ثانیہ رک کر بولی، کچھ روز پہلے آپ کا فون آیا تھا، کسی جاوید صاحب کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور کال بیک کرنے کے لیے آپ نے اپنا نام اور نمبر بتایا تھا جو اتفاق سے مجھے یاد رہ گیا۔ شاید میں جلدی میں۔ ہاں، ایسا ہو جاتا ہے، وہ فوراً بولی۔ اب آپ بتائیے میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ ایسے ہی جیسے آپ جانتی ہیں، میرا مطلب ہے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کسی ثنیا کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ ارے، وہ حیران ہو کر بولی، تو کیا اس سے پہلے بھی میں نے آپ کا نمبر ملایا تھا؟ غالباً بے خیالی میں۔ اس نے پتہ نہیں کیا جتایا کہ وہ فوراً کچھ کہہ نہیں سکی۔ ہیلو، اس نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد متوجہ کیا۔ جی، کیا سوچنے لگی تھیں آپ؟ کچھ نہیں۔ چلیے اب یہ بھی بتا دیجئے کہ مجھے کیوں فون کیا آپ نے؟ بس یوں ہی۔ خدا حافظ، اور آئندہ کبھی بس یوں ہی مجھے فون مت کیجیے گا، کیونکہ میں فضول آدمی نہیں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی دوسری طرف کھٹاک سے فون بند کیا گیا تو اسے بہت غصہ آیا۔ دل چاہا دوبارہ رنگ کر کے اسے خوب سنائے کہ جب وہ فضول آدمی نہیں ہے تو پھر اتنی دیر سے فضول باتیں کیوں کر رہا تھا۔ وہ مشکل خود کو باز رکھا اور ریسیور پٹخ کر کمرے سے نکل آئی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے، وہ اسے بھولی نہیں تھی لیکن دوبارہ فون بھی نہیں کیا۔ اصل میں وہ اپنی پینٹنگ مکمل کرنے میں لگی ہوئی تھی جو ثنیا کی برتھ ڈے پہ اسے گفٹ کرنی تھی، اور اس کی برتھ ڈے میں بہت کم دن رہ گئے تھے۔ جب ہی اس کا سارا دھیان بس اس طرف تھا، اور جس روز پینٹنگ مکمل ہوئی تو جہاں اس نے سکون کا سانس لیا وہاں پہلا خیال غیاث حسن کا آیا، اور اس کا خیال آتے ہی فوراً اس کا نمبر بھی ملا ڈالا۔ پہچان پر ہے، ناز تو پہچان چاہیے، اس کی آواز سن کر بولی۔ آپ کو میں ہزاروں نہیں لاکھوں میں پہچان سکتا ہوں نشا۔ اس کے لہجے کی گھمبیرتا نظر انداز کی جانے والی ہرگز نہیں تھی۔ اس کا دل اچانک بڑے زور سے دھڑکا اور کچھ کہنے کی کوشش میں ہونٹ نیم باہو کر رہ گئے۔ فرمائیے، کیسے یاد کیا؟ اس کی طرف سے جواب نہ پا کر وہ پوچھنے لگا۔ بس یوں ہی، وہ بلا ارادہ کہہ گئی تو اس کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ کیا آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے؟ نہیں۔ تو پھر کوئی اور نمبر ٹرائی کریں، ہو سکتا ہے کوئی آپ جیسا فضول بندہ منتظر ہو، خوب گزرے گی جو۔ غیاث حسن؟ وہ ٹوک کر خاموش ہو گئی، جانے کیوں اس کی بات پر افسردہ ہو گئی تھی۔ کچھ کہہ رہی تھی آپ؟ وہ اس کی خاموشی محسوس کر گیا۔ نہیں، وہ اسی قدر کہہ سکی تو وہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد کسی حد تک اس کی پرابلم سمجھ کر پوچھنے لگا، کیا کرتی ہیں آپ؟ میرا مطلب ہے پڑھتی ہیں؟ BA کر چکی ہوں، ابھی رزلٹ نہیں آیا۔ گویا فارغ ہیں؟ جی۔ گھر میں اور کون کون ہے؟ کوئی نہیں، وہ اپنی دھن میں بولی۔ کیا مطلب، آپ اکیلی رہتی ہیں؟ یہی سمجھ لیں۔ کم آن یار، اگر بات کرنی ہے تو صاف صاف بات کرو، یوں پہیلیاں مت بجھواؤ۔ وہ اس کے انداز تخاطب کو سوچنے میں لگ گئی۔ ہیلو نشا، اس نے 2-3 بار پکارا، پھر غالباً مایوس ہو کر سلسلہ منقطع کر دیا تو وہ ذرا سا چونکی اور ریسیور کریڈل پہ رکھتے ہوئے آپ اس کے ہونٹ مسکرانے لگے تھے۔ یوں ایک نئے احساس کو محسوس کرتی ہوئی کچھ مگن سی اپنے کمرے سے نکلی تو سامنے سے ڈیڈی کو آتے دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹکی، پھر بھاگ کر بے اختیار ان کا ہاتھ تھام لیے۔ آپ کب آئے ڈیڈی؟ بس ابھی آ رہا ہوں۔ تم کیسی ہو بیٹا؟ ٹھیک تو ہوں لیکن بہت بور ہو گئی ہوں۔ خیر اب آپ آ گئے ہیں تو بور نہیں ہوں گی۔ وہ ان کے ساتھ چلتی ہوئی صوفے پہ آ بیٹھی۔ لیکن بیٹا میں تو تمہیں کمپنی نہیں دے سکتا، انہوں نے صاف گوئی سے کہا تو وہ منہ پھلا کر بولی۔ کیوں ڈیڈی؟ تمہاری ممی کہاں ہیں؟ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے پوچھنے لگے۔ کسی پارٹی میں ہوں گی۔ اچھا تم جلدی سے مہرا سے چائے کے لیے کہو، پھر ڈرائیور سے کہہ کر اپنا سامان گاڑی میں سے نکلوا لو۔ ڈیڈی بات ختم کر کے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر تیز قدموں سے اپنے کمرے میں چلے گئے تو اس نے ان کے کہنے کے مطابق پہلے مہرا سے چائے کا کہا، پھر ڈرائیور سے سامان نکلوا کر اپنے کمرے میں رکھوا کر واپس آئی تو مہرا چائے لے کر ڈیڈی کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ رکو مہرا، لاؤ یہ چائے میں لے جاتی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹی سی ٹرے لے کر ڈیڈی کے کمرے میں آ گئی اور انہیں فون پر بات کرتے دیکھ کر بہت خاموشی سے سائڈ ٹیبل پہ رکھی اور ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ ان کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں تھی بلکہ سامنے دیوار پہ لگی پینٹنگ دیکھنے میں مصروف تھی کہ اچانک ڈیڈی کی بات نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ وہ پتہ نہیں کس سے کہہ رہے تھے یا پوچھ رہے تھے، کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں
دوسری طرف پتہ نہیں کیا کہا گیا، ڈیڈی پھر بولے، اس کا ایک ہی علاج ہے، کرش ہم۔ ڈیڈی کے لہجے کی صفاقی محسوس کر کے وہ اندر تک کانپ گئی اور ڈرتے ڈرتے ان کی طرف دیکھنا چاہا کہ اسی وقت وہ فون بند کر کے پلٹے اور اسے دیکھ کر جھلا کر بولے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں آپ کے لیے چائے لائی ہوں، وہ بمشکل خود پر قابو پا کر بولی اور یکسر انجان نظر آنے لگی۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، مجھے آپ سے ایک بات کہنی تھی ڈیڈی۔ کیا بات؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ میں سارا دن فارغ ہوتی ہوں اور اکیلی بھی، اگر آپ مجھے اپنے آفس میں کہیں۔ وہ اس سے آگے نہیں بول سکی کیونکہ ڈیڈی کی پیشانی پر اچانک نمودار ہونے والی لکیریں پتہ نہیں کسی سوچ کی مرہون منت تھیں یا ناگواری کی، وہ سمجھ نہیں سکی، بس دیکھ کر ہی خاموش ہو گئی اور وہ قدرے تامل سے بولے، میرے آفس میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے تمہاری کرنے کا کوئی کام نہیں ہے، البتہ تم کہیں اور ٹرائی کر سکتی ہو۔ پھر خود ہی فوراً نفی کرتے ہوئے بولے، نہیں، تمہیں کیا ضرورت ہے جاب وغیرہ کی؟ بات ضرورت کی نہیں ہے ڈیڈی، وقت گزاری کے لیے اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، تم کچھ اور سوچ لو۔ ڈیڈی کا انداز ٹالنے والا تھا، وہ دل برداشتہ ہو کر ان کے پاس سے ہٹ آئی، اپنے کمرے میں آ کر ہلکی آواز میں ٹی وی کھول کر دیکھنے لگی۔ کوئی انگلش پکچر تھی، جرم، ڈکیتی، مار دھاڑ، وہ ایسے پروگرام نہیں دیکھتی تھی، فوراً ٹی وی بند کر دیتی، لیکن اس وقت وہ کچھ اتنی دل برداشتہ ہو رہی تھی کہ محض خود اپنی طرف سے دھیان ہٹانے کی خاطر توجہ سے دیکھنے لگی، اور ابھی وہ اپنی پوری توجہ مرکوز نہیں کر پائی تھی کہ کرش ہم کی آواز اس کا ذہن بھٹک گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ڈیڈی بھی فون پر یہی کہہ رہے تھے، وہ نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے یہ الفاظ کس کے لیے کہے تھے، یا یوں ہی غصے میں ان کے منہ سے نکلے تھے، یا واقعی ایسا کوئی مقصد تھا۔ بہرحال وہ ایک بار پھر نہ صرف خوفزدہ ہوئی بلکہ عجیب و غریب خیالات آنے لگے۔ بمشکل اپنی جگہ سے کھڑی ہو سکی، پہلے ٹی وی بند کیا، پھر کمرے کا دروازہ، اس کے بعد کمبل میں جا چھپی، اور نیند آنے تک اس کا ذہن مسلسل اسی نہج پہ سوچتا رہا تھا۔ اگلی صبح معمول کے مطابق اٹھی اور ناشتے کی ٹیبل پہ ممی ڈیڈی کو دیکھ کر اس سے بے حد حیرت ہوئی، لیکن اس نے اظہار نہیں کیا، بہت خاموشی سے اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھی اور کنکھیوں سے ڈیڈی کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بہت فریش نظر آ رہے تھے اور ممی کی کسی بات پر ان کی بے ساختہ ہنسی بڑی جاندار تھی۔ یوں ہی ہنستے ہوئے انہوں نے اسے دیکھا، پھر ممی کو مخاطب کر کے کہنے لگے، تم نے سنا نشا جاب کرنا چاہتی ہے؟ واٹ؟ ممی نے حیرت نما چیخ کے ساتھ اسے دیکھا، تمہیں جاب کرنے کا خیال کیسے آیا؟ بس یوں ہی، وہ دھیرے سے بولی۔ نان سینس۔ ممی کی بڑبڑاہٹ اس نے سن لی لیکن کوئی توجہ نہیں دی، اور کب اپنی طرف کھینچ کر چائے بنانے لگی تب ڈیڈی اس کی طرف طاری کرتے ہوئے بولے، اصل میں نشا کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، بور ہو جاتی ہے سارا دن، اس لیے اسے جاب کا خیال آیا ہوگا۔ پھر غالباً اسے بہلانے کی غرض سے بولے، بیٹا نیکسٹ ٹائم میں تمہیں ورلڈ ٹور پر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تمہاری ساری بوریت دور ہو جائے گی، اوکے؟ انہوں نے مسکرا کر اس کی تائید چاہی تو وہ جواباً جبراً مسکرائی۔ میرا خیال ہے اس کی شادی کر دیں، مسز عاصم بہت دنوں سے اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ ممی اس کے سامنے ہی بڑے آرام سے اپنا خیال ظاہر کرتی ہوئے بولیں، تو وہ جلدی سے بقیہ چائے ایک ہی گھونٹ میں ختم کر کے وہاں سے اٹھائی۔ شام میں وہ پھر اکیلی تھی، اور ابھی تک تو یہ تھا کہ اسے اپنی تنہائی پہ غصہ نہیں آتا تھا، نہ ہی ممی ڈیڈی پر جو اسے چھوڑ کر چلے جاتے تھے، گویا ذہنی طور پر وہ اس قسم کے حالات کو مکمل طور پہ قبول کر چکی تھی۔ بس اتنا تھا کہ وہ اپنے آس پاس کسی کو دیکھنا چاہتی تھی، باتیں کرنا چاہتی تھی، اور ابھی تک اس کی سوچیں بھی بڑی محدود تھیں۔ دانیال کا خیال آتا تو یہ سوچتی کہ اس کا فون آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے، ثانیہ کے ساتھ یہ سوچ کر ابھی تک وہ آئی کیوں نہیں، یا پھر اب ایک فرد غیاث حسن کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے خیال کے ساتھ بھی یہی سوچ ہوتی کہ اسے فون کر لینا چاہیے۔ اس وقت لان میں ٹہلتی ہوئی بھی اس نے یہی سوچا، لیکن عمل رات کے کھانے کے بعد اطمینان سے کیا۔ اب میں ہرگز نہیں پوچھوں گا کہ کیسے یاد کیا، وہ چوٹتے ہی بولا۔ کیوں؟ تمہارا وہی جواب ہوگا، بس یوں ہی۔ وہ ہنس پڑی، پھر پوچھنے لگی، یہ بتائیے میرے فون کرنے سے آپ ڈسٹرب تو نہیں ہوتے؟ زیادہ نہیں۔ اگر کہیں تو بند کر دوں؟ نہیں، اس وقت میں فارغ ہوں، تم اطمینان سے بات کر سکتی ہو۔ اچھا، کیا بات کروں؟ ارے، وہ بے ساختہ ہنسا، عجیب لڑکی ہو، یہ نہیں یہ بھی میں بتاؤں؟ چلو ایسا کرتے ہیں، اپنے بارے میں بتانا شروع کر دو۔ آپ میرے بارے میں جان کر کیا کریں گے؟ لیکن میں جاننے کی خواہش ضرور رکھتا ہوں۔ کیوں؟ اپنے آپ سے پوچھو، کیا تمہارے اندر ایسی کوئی خواہش نہیں؟ اس کے خاموش رہنے پر کہنے لگا، سنو نشا، زندگی خواہ کتنی ہی بے رنگ یا کٹھن کیوں نہ ہو، اس میں اگر ایک خوبصورت خیال کہیں گزر ہو جائے تو یقین جانو باقی ماندہ سفر بے حد سہل ہو جاتا ہے، بشرطے کا اس خیال پہ گرفت مضبوط رہے اور باقی سارے تصور اسی کے مرہون منت ہو۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اس کے لہجے کی خوبصورتی میں کھو چکی تھی، اور پھر اس کی سوچوں کو ایک حسین رہ گزر مل گئی جس میں ہر قدم پہ رنگ تھے، روحنائیاں تھیں اور ڈھیر ساری خوبصورتیاں جنہیں وہ شدتوں کے ساتھ محسوس کرنے لگی تھی۔ لان میں کھلتے پھولوں کو اب وہ سرسری نظر سے نہیں دیکھتی تھی، ان کی سرگوشیوں کو محسوس کرتی اور پھر چپکے سے خود بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتی،
اور یہ جذبوں کی اچانک بیداری فقط ایک خیال کی مرہون منت تھی جس پر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ سائے کی طرح اپنے ساتھ محسوس ہوتا۔ پتہ نہیں کون تھا جسے دیکھا نہیں تھا، پھر بھی یوں لگتا تھا جیسے برسوں کا ساتھ ہو، اور اب اس کے خیال کے ساتھ صرف اتنی سی سوچ نہیں تھی کہ اسے فون کر لینا چاہیے، بلکہ ڈھیر ساری باتیں تھیں، اور گزشتہ 4 روز سے وہ مسلسل اسے رنگ کر رہی تھی۔ دوسری طرف سے ایک ہی جواب ملتا، غیاث صاحب دورے پر گئے ہیں۔ کب آئیں گے؟ آخر اس نے پوچھ لیا۔ معلوم نہیں۔ بتا کر نہیں گئے؟ نہیں۔ یہ تو معلوم ہوگا کہ کہاں گئے ہیں۔ میں تو ملازم ہوں جی، مجھے ساری معلومات نہیں ہوتی۔ دوسری طرف عاجزی سے معذوری ظاہر کی گئی تو وہ جھنجھلا گئی اور ریسیور پٹخ کر بڑبڑانے لگی، اب کبھی فون نہیں کروں گی۔ لیکن رات میں پھر اس کے نمبر ڈائل کر رہی تھی اور اس بار اس کی تھکی تھکی آواز سنائی دی۔ یس غیاث حسن، کہاں چلے گئے تھے؟ اس کی بے اختیاری میں چھپی بے قراری محسوس کی۔ وہ پل میں مسافتوں کی تھکن بھول گیا۔ میں کہاں جاتا، یہیں تو تھا تمہارے آس پاس۔ کیا تم نے اپنے قدموں کے ساتھ میری آہٹیں نہیں سنی؟ اور کیا خواب جزیروں میں تمہارا ہاتھ میرے ہاتھوں میں نہیں تھا؟ تم، وہ اسی قدر کہہ سکی۔ کہو نا، چپ کیوں ہو گئی؟ کیا کہوں؟ اس کے پوچھنے پر وہ گہری سانس لے کر بولا۔ اوکے خدا حافظ۔ 1 منٹ، وہ فوراً بولی۔ ہاں کہو۔ آج تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے تمہیں فون کیوں کیا؟ اس کا مطلب ہے کوئی خاص بات ہے، وہ ہنس کر بولا۔ پتہ نہیں خاص بات ہے یا نہیں، بہرحال پرسوں میری برتھ ڈے ہے، تم ضرور آنا۔ پرسوں؟ اس کا انداز سوچتا ہوا تھا۔ آؤ گے نا؟ ہاں، اپنا ایڈریس بتاؤ۔ اس نے پہلے اپنا ایڈریس لکھوایا، پھر کہنے لگی، میں تمہارا انتظار کروں گی، اور میں ضرور آؤں گا۔ اس کا لہجہ اچانک بدل گیا تھا، جانے کیا تھا، نہ ملن کا تصور، نہ کوئی تمنا پوری ہونے کی خوشی، بلکہ سوچتا ہوا ایسا انداز تھا جیسے وہ ناقابل تسخیر کو تسخیر ہوتے دیکھ رہا ہو۔ اسے اپنی سالگرہ سے کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ خالصتاً اپنی تقریب میں بھی مہمانوں کی طرح شرکت کیا کرتی تھی، کیونکہ اس کے خیال میں ممی کو تو بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے، اتنے سارے لوگوں کو جمع کر لیتی ہیں، اور جس قسم کے لوگوں کو ممی بلاتی تھیں ان سے وہ ویسے ہی دور بھاگتی تھی۔ کیک کاٹنے کی رسم تک ہال میں موجود رہتی، اس کے بعد اپنی گنتی کی چند سہیلیوں کو لے کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی، یا پھر ان کے ساتھ ڈرائیو پہ نکل جاتی۔ لیکن آج ایسا نہیں تھا، اس نے سارے انتظامات میں نہ صرف دلچسپی لی بلکہ ممی کے ٹوکنے سے پہلے ہی خاص اہتمام سے تیار بھی ہو گئی تھی۔ پھر ممی کے ساتھ گیٹ پر کھڑی ہو کر مہمانوں کو ریسیو بھی کیا۔ اس کی نظریں مسلسل منتظر تھیں اس شخص کی جسے اس نے دیکھا نہیں تھا، لیکن یقین تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہی پہچان لے گی۔ ہیپی برتھ ڈے نشا۔ وہ ذرا دیر کو دوسری طرف متوجہ ہوئی تھی کہ اس مانوس آواز پر فوراً پلٹ کر دیکھا۔ بلیک سوٹ میں ملبوس وہ تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایسا وقار تھا کہ وہ جو فون پر خاصی بے تکلفی سے اس سے بات کرنے لگی تھی، مقابل دیکھ کر کسی طرح بھی اس لہجے میں مخاطب نہیں کر سکی۔ آپ؟ غیاث حسن۔ مبہم مسکراہٹ کے ساتھ اس نے سر کو ذرا سی جنبش دی اور پھولوں کے ساتھ گفٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ تھینک یو، آئیے۔ وہ اسے لے کر اندر جانے لگی، لیکن پھر ممی کے پاس رک کر اس کا تعارف کراتے ہوئے بولی، ممی یہ غیاث حسن ہے۔ السلام علیکم۔ اس نے فوراً سلام کیا تو جواب میں ممی نے سر تاپا اسے دیکھا اور پھر دوسرے آنے والے مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ آپ اندر آئیے۔ شاید آپ کی ممی کو میرا آنا اچھا نہیں لگا، وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا۔ ارے نہیں، اصل میں وہ مصروف ہیں، اسی لیے آپ سے بات نہیں کر سکیں۔ کیا آپ نے مائنڈ کیا؟ نہیں۔ پھر ایک نظر ہال میں موجود لوگوں کا جائزہ لے کر پوچھنے لگا، آپ کے ڈیڈی کہاں ہیں؟ وہ لندن گئے ہوئی ہیں۔ کیا وہیں رہتے ہیں؟ نہیں، بزنس ٹور پہ گئی ہوئی ہیں۔ کیا بزنس ہے ان کا؟ ارے آپ تو لگتا ہے میری برتھ ڈے میں نہیں بلکہ ڈیڈی کے بارے میں جاننے آئے ہیں۔ انہیں جان کر ہی تو تمہیں جان سکوں گا۔ وہ اسے اپنی نظروں کی گرفت میں لے کر دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ میری بات سمجھنے والی تھی بھی نہیں، خیر چھوڑو، اور یہ بتاؤ تقریب کب شروع ہوگی اور کب تک جاری رہے گی؟ وہ گھڑی پہ نظر ڈال کر پوچھنے لگا۔ کیوں، آپ کو کہیں جانا ہے کیا؟ ہاں، میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا۔ پھر آئے کیوں؟ تمہاری خاطر۔ وہ بھی اختیار کہہ گیا اور اس کی شاکی نظروں سے دیکھنے پر بولا، یقین کرو تمہاری خاطر ایک بہت ضروری کام چھوڑ آیا ہوں۔ جب چھوڑ ہی آئے ہیں تو کل پہ اٹھا رکھیے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ خاموش رہی۔ پلیز اب مجھے اجازت دو، میں پھر آؤں گا۔ وہ اسی طرح خاموشی سے دیکھی گئی۔ روٹنا مت، ورنہ مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا کہ میں نے پہلی ملاقات میں ایک بہت اچھی لڑکی کو ناراض کر دیا۔ اسی وقت ممی آ گئیں اور اسے سب سے الگ تھلگ اس کے ساتھ کھڑے دیکھ کر بولی، کیا بات ہے نشا، ابھی تک ثنیہ وغیرہ نہیں آئیں؟ میں نے انہیں انوائٹ ہی نہیں کیا تھا ممی۔ کیوں؟ بس یوں ہی۔ یوں ہی یا؟ ممی کی نظریں غیاث حسن پر تھیں اور وہ فوراً بول پڑی، میں ابھی آتی ہوں ممی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے غیاث حسن کو اشارہ کیا اور اسے چھوڑنے باہر تک آئی۔ تم خفا تو نہیں ہوئی ہو نا؟ وہ روک کر پوچھنے لگا۔ نہیں۔ گڈ، اور سنو، رات میں جب تم فارغ ہو جانا
تو سونے سے پہلے مجھے خود فون کر لینا۔ اگر یاد رہا تو وہ شرارت سے کہہ کر اندر چلی آئی، اور اب رنگ و بو کی اس محفل میں اس کے لیے کوئی دلکشی نہیں تھی۔ ہمیشہ کی طرح کیک کاٹنے کی رسم تک وہاں رکی، اس کے بعد اپنے کمرے میں چلی آئی، لیکن بہت جلد اسے بند کمرے میں گھٹن کا احساس ہونے لگا تو کھڑکیوں سے پردے ہٹا کر کچھ دیر تک یوں ہی ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی، پھر گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل آئی۔ پہلے سوچا سنیا کے پاس چلی جائے، لیکن پھر اپنی سوچ کی نفی کر دی اور بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتی رہی۔ کیونکہ کسی خاص جگہ یا مقام کا تصور نہیں تھا، اس لیے جس طرف سگنل کا اشارہ ہوتا اسی طرف مڑ جاتی۔ ہائی وے پہ اس نے دور ہی سے دیکھ لیا گاڑیوں کی چیکنگ ہو رہی تھی، اس لیے اس نے رفتار دھیمی کر دی اور واپس پلٹنے کا سوچنے لگی۔ اصل میں وہ اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنے کی موڈ میں نہیں تھی، لیکن وہاں سے واپس ہونا بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے مجبوراً اسے آگے تک جانا پڑا اور اس سے پہلے انسپکٹر کے اشارے پر رکنا بھی پڑا۔ ایکسکیوز می مس۔ گاڑی رکتے ہی فوراً بڑھ کر ٹوکنے والا غیاث حسن تھا، جسے دیکھ کر وہ نہ صرف چونکی بلکہ بے حد حیران ہو کر پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ فل یونیفارم میں وہ بے حد مستعد نظر آ رہا تھا اور اسے دیکھ کر چونکا بھی، پھر مسکرا کر بولا، ڈیوٹی از ڈیوٹی، یہ لیجیے۔ اس نے بنا کہے چابی نکال کر اس کی طرف بڑھا دی، جسے نظر انداز کر کے وہ پوچھنے لگا، کیا تم میرا تعاقب کرتی ہوئی آئے ہو؟ جواب میں آپ کیا سننا پسند کریں گے، ہاں یا نہ؟ وہ الٹا اس سے پوچھنے لگی۔ ہاں کہہ دو۔ وہ فوراً کچھ نہیں بولی، پہلے گاڑی سٹارٹ کی، پھر آہستہ سے آگے بڑھاتے ہوئے بولی، نہیں۔ بیک مرر میں وہ نظر آ رہا تھا، لیکن کوشش کے باوجود وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکی۔ اس کا مہمانوں کے درمیان میں سے چلے جانا کوئی نئی بات نہیں تھی، پھر بھی ممی نے اسے اچھا خاصا لیکچر دے ڈالا، جسے اس نے بہت خاموشی سے سنا، اور پھر اپنے کمرے میں جب آنے لگی تو تمام گفٹ میں سے تلاش کر کے غیاث حسن کا گفٹ لے آئی اور جلدی سے کھول کر اس کی من پسند پرفیوم کے ساتھ ایک خوبصورت کارڈ تھا، جس پہ محبت کی ادھوری نظم لکھی تھی۔ محبت ذات ہوتی ہے، محبت ذات کی تکمیل ہوتی ہے، کوئی جنگل میں جا ٹھہرے، کسی بستی میں بس جائے، محبت ساتھ ہوتی ہے۔ محبت خوشبوؤں کی لے، محبت موسموں کا دھن، محبت آبشاروں کے نکھرتے پانیوں کا من، محبت جنگلوں میں رقص کرتی مورتی کا تن، محبت برف پڑتی سردیوں میں دھوپ بنتی ہے، محبت چلچلاتے گرم صحرا میں ٹھنڈی چھاؤں کی مانند، محبت دل، محبت جان، محبت روح کا درما، محبت مورتی ہے۔ ٹرن ٹرن وہ پوری طرح محو ہو کر ایک ایک حرف اپنے اندر جذب کر رہی تھی کہ فون کی بیل نے چونکا دیا۔ بے حد ناگواری سے فون کی طرف دیکھا، پھر اسی ناگواری سے ریسیور اٹھا کر ہیلو کیا۔ سو رہی تھیں؟ غیاث حسن تھا۔ نہیں، اس کی آواز سنتی اس کی ساری کوفت پل میں دور ہو گئی۔ میں بھی تمہارے فون کے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ ارے، اسے اسی وقت یاد آیا کہ اس نے سونے سے پہلے فون کرنے کے لیے کہا تھا۔ معذرت کرتی ہوئی بولی، سوری آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ تمہیں یاد بھی تھا یا نہیں؟ اس نے کسی آس میں گھر کر پوچھا۔ وہ ایک بار پھر نہیں کہہ کر اسے مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کی بات انسنی کر کے پوچھنے لگی، آپ نے میرا نمبر کہاں سے لیا؟ جب تمہارے گھر تک آ چکا ہوں تو پھر نمبر حاصل کرنا کون سا مشکل تھا؟ ہاں خیر، یہ بتائیں اس وقت فون کرنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ وہ اصل بات کی طرف آ گئی۔ اگر میں تمہاری طرح بس یوں ہی کہہ دوں تو تم کیا سمجھو گی؟ میں سمجھوں گی آپ نے بدلہ لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے نشا، بلکہ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ تمہارے بارے میں کیا سوچا تھا اور تمہیں دیکھ کر مجھے کیسا لگا۔ وہ پوری جان سے متوجہ ہو گئی اور وہ قدر توقف کے بعد کہنے لگا، اول روز ہی تمہاری آواز نے مجھے خوبصورت احساس بخشا تھا، یوں لگا جیسے تم مدتوں سے میرے آس پاس موجود ہو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے، البتہ محسوس کی جانے والی نرمی جس سے متاثر ہو کر میں مسلسل تمہیں سوچنے پر مجبور ہوا، اور جب تمہیں دیکھا تو دل نے چپکے سے اکسایا کہ تمہارا ہاتھ تھام کر کہیں دور نکل جاؤں، کسی ایسی بستی میں جہاں محبتوں کی فراوانی ہو۔ وہ پھر اس کے لہجے کی گمبھیرتا میں کھو گئی۔ میں نہیں جانتا دنیا میں ایسی کوئی بستی ہے یا نہیں۔ ہاں، میرے دل کی بستی جس میں محبتوں کی فراوانی ہے، وہ میں تمہارے نام کر رہا ہوں۔ اس میں بسنا، اسے بسانا یا اجاڑنا، یہ سارے اختیار تمہارے ہیں۔ میرے؟ ہاں تمہارے نشا، تمہیں دیکھ کر ہی تو اپنے زندہ رہنے کا جواز سمجھ میں آیا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو میں یہ سوچا کرتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی ختم کیوں نہیں ہو گیا تھا۔ پھر اچانک خود پہ قابو پا کر بولا، آئی ایم سوری، ان لمحوں میں مجھے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو میرے ساتھ تمہیں بھی افسردہ کر دیں۔ وہ خاموش رہی۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ کیا کہوں؟ چلو یہ بتاؤ کہ کیا کر رہی تھی؟ میں آپ کا کارڈ دیکھ رہی تھی جس میں آپ نے محبت کا ایک رخ لکھا ہے، دوسرا رخ تکلیف دہ ہے جس میں سوچنا بھی نہیں چاہتا، اور تم بھی مت سوچنا۔ اچھا، اور اب خدا حافظ۔ وہ فون بند کر کے اپنی جگہ پہ آ لیٹی، اس کی باتوں کو نئے سرے سے سوچنے لگی تھی۔
سردیوں کی چمکیلی دھوپ میں وہ غیاث حسن کا انتظار کر رہی تھی۔ چھٹی کا دن تھا اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کا فون آیا تھا کہ آج وہ بالکل فارغ ہے اور ابھی اس کے پاس آ رہا ہے، پھر دونوں کہیں باہر جائیں گے، اور وہ تیار ہو کر لان میں آ بیٹھی تھی۔ ان چند مہینوں میں وہ جہاں اس کے دل کی بستی پر پوری طرح قابض ہو چکی تھی، وہاں اپنے دل کے ہر گوشے میں اس کی تصویر سجا کر مطمئن ہو گئی تھی، اور اب اسے اس وقت کا انتظار تھا جب ممی اس کی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اسے پوچھیں گی اور وہ بلا جھجک غیاث حسن کا نام لے دے گی۔ بظاہر اسے اپنے راستے میں کوئی دیوار نظر نہیں آتی تھی، اور اس نے غیاث حسن کو بھی یقین دلایا تھا، لیکن وہ اس کی طرح اتنا پر یقین نہیں تھا۔ غالباً اسے اپنی کم مائگی کا احساس تھا، جس کا وہ برملا اظہار بھی کر چکا تھا۔ تم بڑے باپ کی بیٹی ہو اور میں ایک معمولی سا پولیس آفیسر، جسے ایس پی بننے کے لیے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینے کی ضرورت ہے۔ مجھے اسے کوئی غرض نہیں کہ تم کیا ہو، اور میری پسند کو دیکھتے ہوئے ممی ڈیڈی کو بھی ماننا پڑے گا، سمجھے تم؟ وہ ہر بار یقین سے کہتی تھی، اور اسے یہ یقین یوں ہی نہیں تھا، کیونکہ کبھی اس کی بات ٹالی نہیں گئی تھی۔ ممی ڈیڈی لاکھ مصروف صحیح، مگر اس کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنا اولین فرض سمجھتے تھے۔ ہیلو بیٹا۔ اچانک سامنے ڈیڈی کو دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ آپ کب آئے ڈیڈی؟ بس ابھی آ رہا ہوں۔ تمہاری ممی کہاں ہیں؟ ممی شاید سو رہی ہیں۔ اچھا۔ ڈیڈی وہیں بیٹھ گئے تو وہ پوچھنے لگی، آپ کے لیے چائے؟ نہیں، تم بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی تو کہنے لگے، میں دانیال سے مل کر آ رہا ہوں، اس الو کے بٹھے نے وہاں شادی کر لی ہے۔ کیا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا، خوشی کا اظہار کرے یا اس کے برعکس۔ کچھ بے یقینی سے ڈیڈی کی طرف دیکھے گئی۔ مجھے اسے ایسی احمقانہ حرکت کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ ڈیڈی خاص سے جھنجھلائے ہوئے لگ رہے تھے۔ آپ ناراض ہیں دانیال بھائی سے؟ نہیں، لیکن تمہاری ممی ضرور ناراض ہوں گی۔ کیسی ہیں بھابھی؟ وہ یہ جان کر کے ڈیڈی ناراض نہیں ہے فوراً اشتیاق سے پوچھنے لگی تو وہ بہت زور سے ہنسے۔ بھائی واہ، تم نے تو فوراً رشتہ جوڑ لیا۔ رشتہ بھائی نے جوڑا ہے، میں تو… ملازم کے ساتھ غیاث حسن کو گیٹ سے داخل ہوتے دیکھ کر اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ ڈیڈی کی اس طرف پشت تھی، جبھی تو نہیں دیکھ سکے۔ جب وہ قریب آ گیا تب اس کے تعارف میں بس اسی قدر بولی، ڈیڈی یہ غیاث حسن ہے، اور یہ میرے ڈیڈی۔ السلام علیکم۔ اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے تھامنے سے پہلے ڈیڈی نے سر تاپا اسے دیکھا، پھر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد سرسری انداز میں بولے، تمہیں پہلے نہیں دیکھا؟ آپ یہاں رہتے کب ہے ڈیڈی؟ جواب میں وہ فوراً بول پڑی، آتے بھی ہیں تو اتنے تھوڑے وقت کے لیے، خود مجھے پتہ نہیں چلتا کہ آپ کب آئے کب گئے۔ کیا کروں بیٹا، بزنس اتنا پھیل گیا۔ اب سوچا تھا دانیال آ جائے گا تو باہر کے کام اسے سونپ دوں گا، لیکن وہ تو آنے پر تیار ہی نہیں ہے۔ پھر ایک دم اس سے پوچھنے لگے، تمہارے کیا مشاغل ہے مسٹر غیاث؟ جی میں ابھی حال ہی میں ڈی ایس پی پروموٹ ہوا ہوں۔ ڈی ایس پی؟ انہوں نے ایک ایک لفظ پہ زور دے کر دہرایا اور گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگے۔ اس کے اعتماد میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ تب ڈیڈی خود ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوکے بیٹا، اب میں کچھ دیر آرام کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اندر چلے گئے۔ تب وہ اسے دیکھ کر بولی، یہ تھے میرے ڈیڈی جن سے ملنے کے لیے تم اتنے بے چین تھے۔ ہاں، خوشی ہوئی ان سے مل کر۔ وہ ہنس پڑی۔ یہ بات تو تمہیں ان سے کہنی چاہیے تھی، انہوں نے موقع ہی نہیں دیا۔ خیر تم بتاؤ کیا پروگرام ہے؟ میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں۔ پہلے اپنے ڈیڈی سے پوچھو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے میرے ساتھ جانے پر اعتراض کریں۔ نہیں، وہ میری کسی بات پر اعتراض نہیں کرتے۔ اچھا۔ وہ کھڑا ہوا تو ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا، جسے تھام کر وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس شام وہ غیاث حسن کے سنگ گزرے لمحات کو سوچتی ہوئے بہت مگن سی تھی، اور پوری ایمانداری سے خود سے اعتراف کر رہی تھی کہ اس کی بے رنگ زندگی میں آنے والا وہ پہلا اور آخری شخص ہے، اور اس کے بغیر زندگی کا تصور قطعی ناممکن ہے۔ یوں ہی اپنے خیال میں محو کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئے تو ممی ڈیڈی دونوں موجود تھے۔ اسے قدرے حیرت ہوئی، جس کا اظہار نہیں کیا، البتہ دونوں کی اس وقت موجودگی کا سبب قیاس کرتے ہوئے ان کے پاس آ بیٹھی۔ جلدی اس نے محسوس کر لیا کہ ڈیڈی کسی سوچ میں گم ہے، جبکہ ممی دانیال کی شادی کر لینے پر انتہائی غصے میں ہے، اور پھر ان کا غصہ ظاہر ہو گیا۔ یہاں کتنی بیگمات ایسی ہیں جو اپنی لڑکیوں کے لیے دانیال پہ نظر رکھے ہوئے تھیں اور میرے آگے پیچھے پھرتی تھیں۔ جب انہیں معلوم ہوگا تو مایوس ہونے کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ان کا رویہ کتنا چینج ہو جائے گا۔ آخر آپ اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے آئے؟ کیسی بات کرتی ہو بیگم، وہ کوئی چھوٹا سا بچہ تو نہیں ہے کہ کان سے پکڑ کر لے آتا۔ آپ اسے سمجھا تو سکتے تھے۔ ضرور سمجھاتا اگر وہ شادی کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ لیتا۔ پھر اکتا کر بولے، بس ختم کرو اس موضوع کو، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب نشا کی فکر کرو۔ نشا؟ ممی نے ایک دم اسے دیکھا تو وہ نظریں چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، میں اب جلد از جلد اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نو پرابلم، ممی کندھے اچکا کر بولی۔ میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا کہ مسز عاصم اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے ان کے بیٹے عادل کو، اچھا لڑکا ہے، آپ بھی مل کر دیکھ لیں، کیوں نہ کل رات کھانے پہ انہیں بلا لیں۔ ڈیڈی کا انداز سوچتا ہوا سا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ حامی بھرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اسی قدر کہہ سکی، نہیں ممی۔ کیا نہیں؟ ممی کے ساتھ ڈیڈی بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، وہ جلدی سے کہہ کر اپنے کمرے میں جانے لگی کہ ڈیڈی نے پکار لیا، واپس آؤ نشا۔
وہ رک گئی اور پھر آہستہ قدموں سے دوبارہ اسی جگہ آ بیٹھی تو وہ بظاہر بڑے تحمل سے پوچھنے لگے، کیوں نہیں کرنی تمہیں شادی؟ وہ خاموش رہی۔ میری بات کا جواب دو، کیا تم نے عادل کو دیکھا ہے؟ اس میں کوئی برائی نظر آئی ہے یا کوئی اور بات ہے؟ میں نے عادل کو نہیں دیکھا، لیکن آپ غیاث حسن کو دیکھ چکے ہیں۔ وہ اتنی سی بات میں ساری بات کہہ گئی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا جب بھی غیاث حسن کے نام پر ڈیڈی کا رد عمل نہیں دیکھ سکی۔ ہونٹوں کے ساتھ ان کی مٹھیاں بھی بھینچ گئی تھیں اور ضبط کی کوشش میں چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ کیا کرتا ہے وہ؟ ممی نے پوچھا اور جواب میں ڈیڈی بولے انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں، معمولی سا ڈی ایس پی ہے۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو ڈیڈی نے ضبط کی کوشش ترک کر دی۔ تمہیں اپنے اسٹیٹس کا خیال رکھنا چاہیے نشا، میں تمہیں اس معمولی آدمی کے ساتھ دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ وہ معمولی آدمی نہیں ہے، میں تم سے اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتا۔ ڈیڈی کا لہجہ اتنا سخت ہو گیا اچانک، تنبیہ کرتے ہوئے بولے آئندہ وہ اس گھر میں نظر نہیں آنا چاہیے اور نہ تم اس سے ملنے کی کوشش کرنا، انڈرسٹینڈ؟ اس کے اندر باہر سناٹا چھا گیا۔ بے حد خاموش نظروں سے ممی کی طرف دیکھا اور ان کی لاتعلقی پر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ پہلے ہی مرحلے پر ڈیڈی اتنے سخت رویہ اختیار کریں گے۔ کتنی دیر تک وہ گم سم بیٹھی رہی، ذہن میں کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا، البتہ آنکھوں کے سامنے ایک سمے بعد ایک منظر آ کر دھندلا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں مقید ہو کر رہ گئی تھی اور گو کہ ٹیلی فون اس کے کمرے میں بھی موجود تھا، پھر بھی اس نے غیاث حسن سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے نہیں کہ اس نے ڈیڈی کی بات مان لی تھی، بلکہ وہ پہلے خود تمام پہلوؤں پر سوچ کر اور کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ پھر اسے یہ خیال بھی تھا کہ شاید ڈیڈی اس کی خاطر اپنی سوچ میں لچک پیدا کر کے اس کی بات مان لے، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ اس روز کے بعد ڈیڈی کہیں باہر نہیں گئے تھے اور ممی بھی زیادہ تر گھر پہ نظر آتی تھیں۔ رات کے کھانے پر دونوں موجود ہوتے اور اپنی گفتگو میں اسے بھی شریک کرنے کی کوشش کرتے، لیکن اس نے قصداً چپ سادھ رکھی تھی۔ کسی بھی بات کے جواب میں بولنا تو دور کی بات سر تک نہیں ہلائی تھی۔ بہت خاموشی سے کھانا کھاتی اور اٹھ کر چلی جاتی۔ اس روز ممی بھی اس کے پیچھے چلی آئیں۔ آخر تم چاہتی کیا ہو نشا؟ اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں اپنی طرف اشارہ کیا اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جانتی ہو تمہارا رویہ میں کتنا ڈسٹرب کر رہا ہے؟ اس معمولی آدمی کی وجہ سے تم نے ہم سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ پلیز ممی، آپ اسے معمولی آدمی نہ کہیں، وہ عاجزی سے بولی۔ پھر کیا کہوں؟ بس آپ کچھ نہ کہیں۔ ممی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئیں، پھر کچھ سوچ کر اسے سمجھاتے ہوئے بولی، دیکھو نشا، تم ابھی نادان ہو، تمہیں سمجھانا میں اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تمہاری ناراضگی محسوس کر کے اور پھر اسے دور کرنے کی خاطر تمہارے ڈیڈی تمہاری بات مان لیں گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ وہ کبھی بھی غیاث حسن کے ساتھ تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہ حیثیت میں ہم سے کم ہے؟ بات صرف حیثیت کی نہیں ہے بیٹا، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ اور کیا وجہ؟ وہ پوری طرح متوجہ ہوئی تو ممی اس کا گال تھپک کر ٹالنے والے انداز میں بولی، اب ہر بات تو تمہیں نہیں بتائی جا سکتی۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں ممی جو آپ کی بات نہ سمجھ سکوں، مجھے بتائیں آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ ممی ایک دم افسردہ نظر آنے لگیں، گہری سانس لے کر بولی، بیٹا تمہیں خود سمجھنا چاہیے، والدین کی کتنی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اولاد سے۔ دانیال شادی کر کے وہیں کا ہو رہا ہے، اس لیے تمہارے ڈیڈی کو کتنا صدمہ پہنچا ہے تم اندازہ نہیں کر سکتی۔ وہ تو اس انتظار میں تھے کہ اب بیٹا آ کر ان کا بازو بنے گا، اور اب تم انہیں دکھ دینے پر۔ پلیز ممی، وہ ٹوک گئی، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ غیاث حسن کو اپنے ڈیڈی پر ترجیح دے رہی ہو، یہ غلط بات نہیں ہے کیا؟ میں نے کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دی۔ چلو مان لیتی ہوں تم نے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں سوچی، لیکن اگر کبھی ایسا کوئی وقت آیا تو تم کیا کرو گی؟ ممی، وہ بے حد الجھ کر بولی، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ تمہارے ڈیڈی کبھی بھی تمہاری شادی غیاث حسن کے ساتھ کرنے پر تیار نہیں ہوں گے، اور اگر تم نے ان کی مرضی کے خلاف قدم اٹھایا تو اس نے بے شمار اندیشوں میں گھر کر پوچھا۔ تم خود سمجھ سکتی ہو۔ ممی آرام سے اسے اندیشوں میں گھرا چھوڑ کر چلی گئیں تو وہ خود کو بہت بے بس محسوس کرنے لگی۔ ممی جس انداز سے بات کر کے گئی تھیں اس کا مطلب تھا وہ کسی ایک کو منتخب کرے، اور یہ اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ممی لاکھ اسے نادان سمجھے، لیکن وہ نادان نہیں تھی۔ جانتی تھی کہ جو قدم والدین کی ابرو کو روند کر گھر کی دہلیز پار کریں ان کے لیے پھر کہیں امان نہیں ہوتی، اور وہ بے امان نہیں ہونا چاہتی تھی، اور ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ اس کے خیال کو بھی نہیں جھٹک سکتی تھی جس کی محبت سے اس کی ذات کی تکمیل ہوئی تھی۔ آخر ڈیڈی نے اسے اپنی انا کا مسئلہ کیوں بنا لیا؟ بے بسی کے عالم میں انتہائی دکھ سے سوچتے ہوئے وہ رو پڑی۔ اسی وقت فون کی بیل سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کے آنسو اور شدت سے بہنے لگے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فون کرنے والا غیاث حسن ہوگا، اور جب سے ڈیڈی نے اسے ملنے سے منع کیا تھا وہ اس کا فون ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی فون بند کر دیتی، صرف یہ سوچ کر کہ ممی ڈیڈی کے ماننے کے بعد اس سے بات کر لے گی، اور اب تو ممی حتمی فیصلہ سنا گئی تھیں، لیکن خود اس نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ جب تک میں خود کسی نتیجے پر نہ پہنچوں تم سے بات نہیں کروں گی، وہ بڑبڑائی اور سر گھٹنوں میں چھپا لیا، لیکن دوسری طرف جیسے تیہ کیا گیا تھا کہ بات ضرور کرنی ہے۔
بیل مسلسل بجتی رہی، بالآخر اسے اٹھنا پڑا۔ نشا، اگر تم نے میری بات نہ سنی تو میں اسی وقت تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ اس نے ریسیور کان سے لگایا ہی تھا کہ غیاث حسن نے ایک ہی سانس میں اپنی بات کہی۔ غالباً اسے خدشہ تھا کہ گزشتہ دنوں کی طرف اس کی آواز سنتے ہی فون بند کر دے گی۔ وہ خاموش رہی۔ تمہیں کیا ہو گیا نشا؟ کیا تم میری کسی بات پر خفا ہو؟ نہیں، اس نے پل میں سارے آنسو اپنے اندر اتار لیے۔ پھر؟ کچھ نہیں، تم اپنی بات کرو۔ کوشش کے باوجود رکھائی سے نہیں بول سکی۔ اپنی کیا بات کروں؟ میں تمہاری طرف سے اتنا پریشان ہوں، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں۔ اچھا سنو، تم کل شام میں میرے گھر آ جاؤ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سوری غیاث، میں نہیں آ سکوں گی، اس نے معذرت کی۔ نہیں نشا، تمہیں ضرور آنا ہے، میں انتظار کروں گا۔ اس کے لہجے میں تحکم نہیں تھا، نہ ہی اصرار۔ جانے کیا تھا کہ وہ کچھ کہہ ہی نہ سکی، اور اس وقت تو سلسلہ منقطع کر دیا، لیکن اگلی شام تک وہ عجیب سی کیفیت میں گری رہی۔ اس کے اندر جیسے کوئی اسے اکساتا رہا کہ یہ وقت لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ممی، میں ذرا باہر جا رہی ہوں، اس نے بظاہر بہت سرسری انداز میں ممی کو اطلاع دی اور باہر نکل آئی۔ اپنے گھر کے دروازے پر ہی وہ اس کے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے آنے کا یقین تھا بھی اور نہیں بھی۔ جیسے ہی اس نے گاڑی روکی، لپک کر آیا اور جلدی سے اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اترنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، تھینک یو نشا، تم نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ جواب میں وہ بس ذرا سا مسکرائی اور اس کے ساتھ چلتی ہوئی اندر آئی تو وہ اسے بٹھا کر اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے بولا، سچ بتاؤ نشا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ اس کے محبتوں سے چور لہجے پر وہ بکھرنے لگی۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی جسے چھپانے کی خاطر سر جھکا گئی۔ پلیز نشا، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، میں جانتا ہوں تمہارے ڈیڈی۔ وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ اس کے سامنے سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر چند قدم آگے جا کر بولا، میرا خیال ہے تمہاری ڈیڈی نے مجھے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ جب ہی اس روز کے بعد سے تم نے نہ خود مجھے فون کیا اور نہ میرا فون ریسیو کیا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی ذہانت کی قائل ہو کر بہت خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہی بات ہے نا؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگا اور اس کی نظریں چرانے پر گہری سانس لے کر بولا، میرے اندر تو اول روز ہی خدشہ جنم لے چکا تھا نشا، لیکن تمہارے بار بار یقین دلانے پر میں خود کو فریب دینے پر آمادہ ہو گیا۔ میں نے سوچا تم ٹھیک تو کہتی ہو کہ تم اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہو، وہ تمہاری خوشی کی خاطر ہی صحیح تمہاری بات مان لیں گے۔ وہ ضرور مان لیں گے، وہ فوراً کہہ گئی تو وہ ذرا سا مسکرایا۔ کل سے پہلے تمہاری یقین کی ڈوری پر میری گرفت بہت مضبوط تھی نشا، لیکن اچانک وہ یوں میری ہتھیلیاں کاٹتے ہوئے پھسلی ہے کہ میں خود حیران کھڑا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ عجیب دو راہ ہے، ایک طرف تم کھڑی ہو اور دوسری طرف میرا فرض۔ فرض؟ وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ کیسا فرض؟ میں تمہیں کیسے بتاؤں، اور پتہ نہیں تم یقین کرو گی یا نہیں۔ اس کے الجھے ہوئے لہجے پر وہ خود ہی قیاس کرتی ہوئی بولی، سنو غیاث، اگر میں تمہارے کسی فرض کی راہ میں حائل ہو رہی ہوں تو تم میرا خیال مت کرو۔ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف یوں دیکھتا رہا جیسے اپنی بات کہنے کے لیے الفاظ سوچ رہا ہو، پھر اپنی بے بسی پر کڑ کر بولا، جانتی ہو وہ فرض کیا ہے؟ نہیں تو بتاؤ۔ ایسا ہے کہ مجھے ایک ایسے شخص کو گرفتار کرنا ہے جو اب تک تو مختلف دھاتوں کی اسمگلنگ کرتا رہا ہے، اور اب اس کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ ملک کے کچھ خفیہ راز دشمنوں کے ہاتھوں فروخت کرنے جا رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ میرا مطلب ہے تم کیا اسے جانتے ہو؟ ہاں کی صورت اس نے گہرا سانس لیا۔ پھر کیا مشکل ہے؟ مشکل ہے۔ وہ جھک کر سگریٹ سلگانے لگا، پھر جیسے ہی سر اونچا کیا اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ میں؟ وہ واقعی حیران ہوئی۔ ہاں، اگر تم میرا ساتھ دو تو یہ کام آسان ہو سکتا ہے۔ وہ جیسے سمجھ کر بھی نہیں سمجھی، کچھ دیر خاموش رہ کر سوچتی رہی، پھر گہری سانس لے کر بولی، تم پہلے مجھے ساری بات سمجھاؤ، اس کے بعد میں بتا سکوں گی کہ میں تمہارا ساتھ دے سکتی ہوں یا نہیں۔ میں نے بتایا نا کہ ایک اسمگلر کو گرفتار کرنا ہے، اس کے بارے میں ساری معلومات معاذ ثبوت کے حاصل کر چکا ہوں، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کن ذرائع سے یہ راز باہر بھیجے گا، اور تمہیں یہی معلوم کرنا ہے۔ میں کیسے معلوم کر سکتی ہوں؟ وہ ذرا سنسی، پتہ نہیں خود پر یا اس پر۔ تم اس کے بہت قریب رہتی ہو، اس نے انکشاف کیا۔ کون؟ وہ ایک پل میں اپنے آس پاس کے سب لوگوں کو سوچ گئی، اور جس کا بھی خیال نہیں آیا وہ اس کا نام لے کر آن کی آن میں اسے زلزلوں کی زد میں دھکیل گیا۔ آصف علی خان، تمہارے ڈیڈی۔ وہ نظریں چرا گیا اور وہ اسی طرح اس پر نظریں جمائے بیٹھی رہی، بے حس و حرکت۔ سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں جیسے مفقود ہو گئی تھیں۔ قدرے تاخیر سے غیاث حسن نے اس کا رد عمل جاننے کے لیے کہ نکھیوں سے اسے دیکھا تو ایک دم پریشان ہو گیا۔ نشا، سنو نشا، وہ اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، میرا مقصد تمہیں دکھ دینا نہیں تھا، یہ وہ سچائی ہے جو کبھی بھی تم پر آشکار ہو سکتی تھی۔ یقین کرو میں خود بہت دنوں تک اس حقیقت کو جھٹلاتا رہا ہوں، لیکن بس کرو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے بولی اور پھر انہی ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔
وہ بہت شدت سے رو رہی تھی اور وہ کچھ دیر تک اس کے وجود کو جھٹکے کھاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر منت سے بولا، بس کرو نشا، اس طرح مت رو، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ اس نے وہ مشکل اپنی تیز ہوتی سسکیاں روکیں لیکن چہرے سے ہاتھ نہیں ہٹائے۔ میں تمہارا دکھ محسوس کر سکتا ہوں نشا، اور مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، البتہ اگر تم اپنے ڈیڈی کو اس گناؤنے جرم سے روک لو تو۔ وہ کستن بات ادھوری چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہارے لیے چائے لے کر آتا ہوں، اس کے بعد ہم آرام سے بات کریں گے۔ وہ اس پر ایک نظر ڈال کر کچن کی طرف چلا گیا۔ تب خود کو تنہا محسوس کر کے اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور بہت احتیاط سے چاروں طرف دیکھا، پھر کچھ سوچ کر بہت خاموشی سے باہر نکل آئی۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سن کر ہی وہ بھاگتا ہوا آیا تھا، لیکن وہ رکی نہیں۔ گھر آئی تو ممی ڈیڈی بڑی شدت سے اس کے منتظر تھے، لیکن دونوں میں سے کسی نے ظاہر نہیں کیا۔ جس طرح اس نے جاتے ہوئے بہت سرسری انداز میں بتایا تھا، اسی طرح ممی نے بھی بظاہر سرسری انداز میں پوچھا، کہاں گئی تھی نشا؟ بس یوں ہی ذرا آؤٹنگ کے لیے، وہ رکے بغیر بولی اور اپنے کمرے کے آتے ہی بیڈ پہ ڈھہ گئی۔ ابھی بھی اس کا ذہن اس قابل نہیں ہوا تھا کہ وہ غیاث حسن کی باتوں کو سنجیدگی سے سوچ سکتی۔ اسے یہ سب ایک خواب سے لگ رہا تھا، یا پھر غیاث حسن نے اس سے کوئی مذاق کیا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود خود کو اس نہج پہ سوچنے سے مجبور نہیں کر سکی، تو ماہراں کو پکار کر چائے کے لیے کہا اور پھر اپنا دھیان بٹانے کی خاطر میگزین اٹھا کر دیکھنے لگی، لیکن جلدی اکتا کر میگزین پٹخ دیا۔ اسی وقت مہراں چائے لے کر آ گئی، جسے پی کر وہ خود کو قدرے بہتر محسوس کرنے لگی۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ بیڈ کی پٹی سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کیں تو پہلا خیال یہی آیا، اور پھر اس کی سوچوں کا دھارا بہتا چلا گیا۔ کبھی غیاث حسن کی باتوں پر یقین کرتی اور کبھی سرے سے جھٹلا کر سوچنے لگتی۔ اسی یقین و بے یقینی کی کیفیت میں تھی کہ مہراں کھانے کے لیے بلانے آ گئی۔ اسے بالکل بھوک نہیں تھی، پھر بھی وہ کچھ سوچ کر چلی آئی۔ اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے باری باری ممی ڈیڈی کو دیکھا، پھر بہت عام سے لہجے میں پوچھنے لگی، کیا بات ہے ممی، آپ بہت دنوں سے کلب نہیں گئیں اور ڈیڈی بھی کہیں باہر نہیں گئے؟ اب ہم اکٹھے جائیں گے، ممی بغیر چونکے اطمینان سے بولیں۔ کہاں؟ امریکہ۔ تمہارے ڈیڈی یہاں سے اپنا بزنس سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد ہم یہ ملک چھوڑ دیں گے۔ کیوں ممی؟ میرا مطلب ہے ہم اپنا ملک کیوں چھوڑیں؟ یہی تو ہماری اصل پہچان ہے۔ پہچان؟ ڈیڈی نے اسے متوجہ کیا اور پھر اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، اصل میں یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، سیاستدانوں کی آپس کی رنجشوں کی بدولت ہر طبقہ متاثر ہو رہا ہے۔ ہم سرمایہ دار کہیں بھی سرمایہ لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کب حکومت بدل جائے اور آنے والی حکومت کون ہے، نئے قوانین لے کر آئے۔ ایسی صورتحال میں یہاں کاروبار بہت مشکل ہے۔ لیکن ڈیڈی، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم اپنا ملک ہی چھوڑ دیں، آخر اور بھی تو لوگ ہیں، اور میرا خیال ہے حالات خواہ کیسے بھی ہوں، آپ جیسے لوگ بہت کم متاثر ہوتے ہیں۔ نو بیبی، تم نہیں سمجھتی، اور یہ سب تمہارے سمجھنے کی باتیں بھی نہیں ہیں۔ اور کیا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم امریکہ سیٹل ہو رہے ہیں، جہاں جانے کے لوگ صرف خواب ہی دیکھتے ہیں۔ ممی نے اس کے اندر کسی خواہش کو ہوا دینے کی کوشش کی۔ نہیں ممی، میں نے کبھی ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا، اور نہ ہی میں وہاں جانا چاہتی ہوں، مجھے یہیں رہنا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ممی کا لہجہ بھی تیکھا تھا اور نظریں بھی۔ یہاں تم کس کے پاس رہو گی اور کیا کرو گی؟ ہم یہیں رہیں گے اپنے گھر میں، آپ کہیں نہیں جائیں گی ممی، اور ڈیڈی آپ بھی سن لیں، ہم اپنا دیس نہیں چھوڑیں گے۔ نون سینس۔ ڈیڈی اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے اکتا کر بولے، ختم کرو یہ فضول بحث، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ یہاں ایک ایک کی منت کرنے بیٹھ جاؤں۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ نشا، اور خود کو اس بات کے لیے تیار کر لو کہ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے، انڈرسٹینڈ؟ اس نے ممی کی طرف دیکھا اور ان کے اشارے پر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ڈیڈی نے اچانک امریکہ جانے کا فیصلہ کیوں کر لیا۔ کچھ روز پہلے تک تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ وہ دانیال کے وہاں رہ جانے پر خفا تھے، پھر اب وہ الجھنے لگی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے غیاث حسن سے دور کرنے کی خاطر؟ اور غیاث حسن کے ساتھ ہی اس کی بات یاد آئی۔ عجیب دو راہ ہے، ایک طرف تم کھڑی ہو اور دوسری طرف میرا فرض۔ نہیں، اس کو سر آہستہ آہستہ نفی میں ہلنے لگا۔ ڈیڈی ایسے نہیں ہو سکتے، وہ کچھ بھی کر لیں لیکن اپنے ملک سے غداری نہیں کر سکتے۔ میں ساری معلومات بما ثبوت حاصل کر چکا ہوں۔ غیاث حسن کے لہجے کا تیکن سوچ کر وہ اندر تک کانپ گئی، پھر اٹھ کر بہت احتیاط سے پہلے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، اس کے بعد اس کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ غیاث حسن؟ اس کی آواز بوجھل تھی۔ میں ہوں نشا۔ اس کے خاموش رہنے پر وہ کہنے لگی، آئی ایم سوری، میں شام میں تمہیں بتائے بغیر چلی آئی تھی۔ کیا تم نے صرف معذرت کے لیے فون کیا ہے؟ نہیں، میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا تمہیں یقین ہے میرے ڈیڈی؟ وہ اس سے آگے بولنے سے قاصر رہی۔ جب تک شبے میں رہا تم سے بات نہیں کی نشا، یقین ملنے کے بعد ہی اتنی جرأت کر سکا ہوں۔ اور سنو، میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ دل کی بات مت کرو، یہ تو صرف محبتوں کی راگ لاپتا ہے۔ محبت؟ وہ افسردگی سے مسکرائی، پھر سوچ کر بولی،
یہ تو اچھی بات ہے غیاث، جب تک تمہارے دل میں اپنے وطن کی محبت نہیں ہوگی تم ایمانداری سے اپنے فرائض نہیں نبھا سکو گے۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ اب اور کیا کہوں، شام میں کہہ تو چکی ہوں کہ اگر میں تمہارے فرض کی راہ میں حائل ہوں تو میرا خیال مت کرو۔ تم میرا ساتھ دوگی؟ اس نے بہت مان سے پوچھا۔ کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ نہ اس کا مان بڑھا سکی نہ توڑ سکی، اور بہت مشکل تھا خود کو سنبھالے رکھنا۔ فون بند کر دیا، پھر لائٹ آف کر کے کھڑکی کے پردے سمیٹ رہی تھی کہ گیٹ کے پاس ڈیڈی کو ٹہلتے دیکھ کر فوراً پردے کی اوٹ میں ہو گئی۔ اس کا دل اچانک بہت زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ مشکل خود کو سہارا دیا اور ذرا سی جھری بنا کر دیکھنے لگی۔ جس طرح ڈیڈی بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے اس سے وہ سمجھ گئی کہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ انتظار زیادہ طویل نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد ہی گیٹ سے باہر گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی، اور اسی کے ساتھ ہی اس نے ڈیڈی کو بہت تیزی سے باہر جاتے دیکھا۔ کوئی 10 منٹ بعد ڈیڈی دوبارہ اندر آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ اس کے اندر تجسس کے ساتھ خوف بھی سمٹ آیا۔ کاش وہ اتنی جرأت رکھتی کہ اس وقت ڈیڈی کے سامنے جا کر پوچھتی کہ اس بریف کیس میں کیا ہے، لیکن اس میں نہ جرأت تھی نہ ہمت، اور اپنی کم ہمتی پر خود کو ملامت کرتی ہوئی اپنی جگہ پہ آ لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے نیند نہیں آئے گی، پھر بھی زبردستی آنکھیں بند کر رکھیں اور کتنی دیر تک خود کو فریب دیتی رہی کہ وہ سو رہی ہے، لیکن سونا شاید اب اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر کیسی کشمکش جاری ہے، کیونکہ بظاہر اس نے بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی، یوں جیسے ممی ڈیڈی کے فیصلے کو قبول کر لیا ہو، جبراً ہی صحیح ان کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو، اور وہ خود کو کسی طرح بھی آمادہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اگر ڈیڈی سچ مچ ملکی حالات سے دل برداشتہ ہو کر جا رہے ہوتے تب تو اپنے آپ کو سمجھا سکتی تھی، لیکن یہاں معاملہ دوسرا تھا۔ ڈیڈی ایک سنگین جرم کے مرتکب ہو رہے تھے اور وہ ان کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی، اور ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ بھی صحیح، وہ بالآخر اس کے ڈیڈی تھے، اس سے بے حد محبت کرنے والے، اور وہ اپنے دل سے ان کی محبت کو نوچ کر پھینک نہیں سکتی تھی۔ ایک عجیب دوراہا خود اس کی زندگی میں بھی آ گیا تھا، اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ہر وقت سوچوں میں الجھی رہتی، کبھی ڈیڈی کی محبت غالب آتی تو سوچتی کہ انہیں بتا دے کہ پولیس ان کے خلاف ساری شہادتیں اکٹھی کر چکی ہے، پھر انہیں یہاں سے فرار ہونے میں مدد دے۔ کبھی غیاث حسن کا خیال آتا تو سوچتی اس نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے ڈیڈی کے بارے میں بتایا ہے، مجھے اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ اور سب سے زوراور محبت اس سرزمین کی تھی جس کا خیال آتے ہی بقیہ ساری سوچیں، ساری باتیں کہیں پس منظر میں چلی جاتی تھیں۔ میں ڈیڈی کو ایسا نہیں کرنے دوں گی، اس نے سوچا، اور اسے یاد آیا غیاث حسن نے کہا تھا، مجھے افسوس ہے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، البتہ اگر تم اپنے ڈیڈی کو اس گھناؤنے جرم سے روک لو تو گھور اندھیاروں میں جیسے ایک پل کو کسی جگنو نے چھپ دکھائی تھی، اور اس نے اسی پل اسے اپنی مٹھی میں بند کر لیا۔ کھولا اس وقت جب غیاث حسن کے مقابل کھڑی ہوئی۔ مجھے بتاؤ، اگر میں ڈیڈی کو اس گھناؤنے جرم سے روک لوں تو یقیناً وہ کسی بڑی سزا سے بچ جائیں گے، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا، تو وہ اچانک پھٹ پڑی۔ ایک بات بتاؤ، جب تمہارے پاس ان کے خلاف سارے ثبوت موجود ہیں تو پھر تم نے انہیں یہ بڑا جرم کرنے کے لیے آزاد کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ ابھی کیوں نہیں سٹینڈ لیتے تاکہ ان کی نوبت ہی نہ آئے؟ پلیز نشا بیٹھ جاؤ، وہ اسے ریلیکس کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی، مجھے میری بات کا جواب چاہیے۔ جواب بھی مل جائے گا، تم بیٹھو تو، وہ اس کے کندھے پر ذرا سا دباؤ ڈال کر بٹھاتے ہوئے بولا۔ یہ سچ ہے کہ ہمارے پاس ان کے خلاف ثبوت موجود ہیں، لیکن ہم ان پر ہاتھ اس وقت ڈالیں گے جب ہمیں یہ یقین ہوگا کہ تمام خفیہ راز ان کے پاس موجود ہیں۔ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ہر صورت یہ راز حاصل کرنے ہیں، ورنہ دوسری صورت میں یہ ہوگا کہ ادھر ہم آصف علی خان کو گرفتار کریں گے، ادھر ان کے ساتھی تمام کاغذات سمیت فرار ہو جائیں گے۔ ویسے تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گی، اور پلیز خود کو اتنا مت الجھاؤ، بلکہ دعا کرو کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ تمہارے ڈیڈی کو خود یہ احساس ہو جائے اور وہ اس معاملے سے الگ ہو جائیں۔ میری دعاؤں میں اثر ہو تب بھی ڈیڈی سزا سے تو نہیں بچ سکتے نا؟ وہ آزردگیوں میں گھری بے حد مایوس ہو کر اس کے پاس سے چلی آئی تھی، اور اب اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ خود ڈیڈی سے بات کرے۔ ساری ہمتیں یکجا کر کے ان کے کمرے کی طرف آ رہی تھی کہ وہ کوریڈور میں نظر آ گئے۔ ممی کے ساتھ کھڑے پتہ نہیں کیا بات کر رہے تھے، اس پر نظریں پڑی تو تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس کے پاس آ کر بولے، اوکے بیٹا، میں جا رہا ہوں، تمہارے ویزے میں کچھ پرابلم ہو گئی ہے، ورنہ ہم ساتھ جاتے۔ بہرحال میں جاتی ہی اپلائی کر دوں گا، پھر تم اپنی ممی کے ساتھ آ جانا، اور ہاں، ممی کو تنگ مت کرنا۔ پھر اس کی پیشانی چوم کر بولے، میں جانتا ہوں ابھی تم خوش نہیں ہو، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ تم امریکہ میں خوش رہو گی۔ اوکے، خدا حافظ۔ ابھی وہ ان ساری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ڈیڈی چلے بھی گئے، اور جب ممی انہیں گیٹ تک چھوڑ کر واپس آئیں تب اچانک وہ ہوش میں آ گئی۔ پھر بس لمحہ بھر کو اس نے سوچا اور اپنے کمرے میں آ کر غیاث حسن کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔
سنو غیاث، ڈیڈی ابھی ابھی گھر سے نکلے ہیں۔ اور وہ اپنے پیچھے آہٹ محسوس کر کے فوراً پلٹی اور ممی کو دیکھ کر جیسے اس کی روح فنا ہو گئی، الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ ہیلو نشا، نشا! دوسری طرف غیاث حسن چیخ رہا تھا، نشا مر گئی۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ خود بھی گرنے کو تھی کہ ممی نے بڑھ کر تھام لیا اور اس کا چہرہ عین اپنی نظروں کے سامنے کرتے ہوئے بے حد ملامت امیز لہجے میں دانت پیس کر بولیں، تم اس 2 ٹکے کے معمولی آدمی کی خاطر اپنے باپ کی ناموس داؤ پر لگانے جا رہی تھیں؟ نہیں، وہ دہشت ہو کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ جھوٹ مت بولو، ممی چیخیں، مجھے بتاؤ کیا کہا تم نے اس سے، اور ایسا کیا ناطے تمہارا اس سے جو اس کی خاطر نہیں ممی، اس کی خاطر نہیں۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر روتے ہوئے کہتی چلی گئی، اس کی خاطر نہیں۔ پھر ممی اس کے کندھوں کو زور سے جھٹکا دیا۔ میرا یقین کرے ممی، میں نے صرف اپنے ملک، اپنے وطن کی خاطر۔ ممی نے اسے دھکا دے کر بیڈ پر گرا دیا۔ خوب جانتی ہوں میں تمہاری وطن پرستی کو، مجھے دھوکہ دے رہی ہو، اپنی ماں کو۔ کیا میں تمہیں نہیں جانتی؟ اور میں اس سے بھی اچھی طرح جانتی ہوں، جو اپنے کندھوں پر مزید سٹار سجوانے کے لیے تمہیں اکساتا رہا ہے۔ دیکھ لوں گی میں اسے بھی۔ ممی پیر پٹکتی ہوئی چلی گئیں اور وہ اپنی حرمہ نصیبی پر آنسو بہانے کو تنہا رہ گئی۔ وہ رات اس پہ بہت بھاری تھی، اس کی سوچوں کو محور صرف ڈیڈی تھے اور وہ ان کی ناجائز سرگرمیوں پہ کڑنے کے ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتی رہی تھی۔ فجر کی اذان کے ساتھ اس نے بستر چھوڑ دیا، وضو کر کے نماز پڑھی اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا مانگے، کس کی سلامتی مانگے، صرف اپنے گھر کی یا ہزاروں لاکھوں گھروں کی۔ پلکوں سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی ہتھیلیوں میں جمع ہو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیجئے ڈیڈی، میں ہزاروں لاکھوں گھروں پر اپنا گھر قربان کر رہی ہوں، اپنے گناہوں کی سزا ہم خود بھگتیں گے اور کفارہ بھی ہم ہی ادا کریں گے۔ وہ دل ہی دل میں پہلے ڈیڈی سے مخاطب ہوئی، پھر اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ پروردگار، میرے ملک کو سلامت رکھنا۔ جائے نماز سے اٹھی تو کچھ دیر کے لیے لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اندھیری رات کی چادر سمیٹتا ہوا اجالا بڑا بھلا لگ رہا تھا۔ پھر سورج کی پہلی کرن نے کائنات کو انوکھا روپ بخش دیا، لیکن اس نے ان ساری خوبصورتیوں کو سرسری نظر سے دیکھا اور جیسے ہی ممی کا خیال آیا کمرے سے نکل آئی۔ وہ جانتی تھی ممی اس سے خفا ہیں اور اسے دیکھتے ہی رات والی باتیں دہرانے لگیں گی، پھر بھی ان کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ بیڈ کی بیک سے کمر ٹکائے بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھیں، اس کی آمد کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ تب وہ ان کے پیروں کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، میری بات سنیں ممی، میں نے جو کچھ کیا اس پر نادم نہیں ہوں، یقین کریں اس میں میرا ذاتی مفاد شامل نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں… نشا، ممی نے ٹوک دیا، جب تم اپنے کیے پر نادم نہیں ہو تو پھر کسی بات کی صفائی پیش کر رہی ہو؟ میں صفائی پیش نہیں کر رہی ممی، میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ بھی غلط کو غلط تسلیم کریں۔ مان لے کہ ڈیڈی اب تک جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں تھا، تم نے مان لیا نا، اور اب اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ بدلے میں ستارے جرت سے نوازی جاؤ گی۔ اس کے برعکس رسوائیوں کے دلدل میں اترنے کے لیے تیار ہو جاؤ جو تم نے خود اپنے مقدر کیے ہیں۔ ممی کے لہجے کی تلخی اور اس پہ شامل طنز محسوس کر کے وہ دکھ سے بولی، آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں ممی؟ شٹ اپ نشا، جاؤ یہاں سے، میں پہلی بہت ڈسٹرب ہوں۔ ممی نے بری طرح جھڑک دیا تو اس نے سر چکا لیا اور ابھی وہاں سے اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ مہراں چائے لے کر آ گئی۔ اس نے ٹرے لے کر اپنے سامنے رکھی اور چائے بنانے لگی، جبکہ ممی اخبار کھینچ کر اس پہ نظریں دوڑانے لگی تھیں۔ ممی، چائے۔ اس نے کپ اٹھا کر ممی کی طرف بڑھایا اور جیسے ہی ان پر نظر پڑی کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ممی کی آنکھیں خوفناک حد تک پھیلی ہوئی تھیں اور ہونٹ زور زور سے ہل رہے تھے، لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کیا ہوا ہے ممی؟ وہ ان کے قریب آ بیٹھی اور ان کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پوچھنے لگی تو ممی کے ہونٹ اور زور سے ہلنے لگے۔ اس نے گھبرا کر مہراں کو آواز دی اور پھر ان کے پیچھے تکیہ سیدھا کر کے انہیں لٹانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اخبار کی شہ سرخیوں میں آصف علی خان کے نام پر اس کی نظریں جم گئیں۔ کیا ہوا بی بی؟ مہراں پوچھ رہی تھی، لیکن وہ جواب دینے سے قاصر رہی۔ اس کا ذہن صرف ایک ہی نظر پہ اٹکا ہوا تھا، آصف علی خان پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ نشا بی بی، بیگم صاحبہ کو کیا ہوا؟ مہراں سامنے آ کر پوچھنے لگی تو اس نے چونک کر پہلے اسے پھر ممی کو دیکھا۔ وہ ہنوز اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ تب وہ ان کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹیک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب تم رسوائیوں کی دلدل میں اترنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ممی نے ٹھیک کہا تھا، سارا دن فون کی بیل بجتی رہتی اور تعزیت کرنے کے ساتھ لوگ جس طرح ڈیڈی کی ناجائز سرگرمیوں پر تعصب کا اظہار کرتے تھے، اس سے وہ اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔ کوئی اس کا ہمدرد، کوئی ہم نوا نہیں تھا اور تنہا ان حالات کا مقابلہ کرنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ممی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ ان سے کچھ کہہ سکتی۔ پہلے انہیں سکتا ہوا تھا، پھر فالج جس سے وہ اپنی پلنگ کی ہو کر رہ گئی تھیں، اور پتہ نہیں ان کی زبان بھی متاثر ہوئی تھی یا وہ خود ہی بولنا نہیں چاہتی تھی۔
چپ چاپ لیٹی رہتی۔ وہ اپنی سی کوشش کر چکی تھی لیکن انہیں بولنے پہ آمادہ نہیں کر سکی۔ آپ مجھ سے خفا ہے ممی؟ وہ بار بار پوچھتی، اور اگر وہ اسے دیکھ رہی ہوتی تو چپ چاپ آنکھیں بند کر لیتی، اور اگر آنکھیں بند ہوتیں تو کھول کر دیکھے چلی جاتی۔ پھر اس کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی تاثر بھی نہیں ابھرتا تھا جس سے وہ کچھ جان پاتی۔ اس روز دانیال کا فون آیا تو وہ اس کی منت کرنے لگی، بھائی آپ آ جائیں، ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے، پتہ ہے ممی کی حالت اتنی خراب ہے۔ تو انہیں کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ، میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہتا تھا کہ خود کو گھر تک محدود مت رکھو، بہرحال میں کوشش کروں گا آنے کی، اور اس کے لیے یہی بہت تھا کہ بھائی نے آنے کے لیے کہا تو تھا، ورنہ اگر وہ صاف انکار کر دیتا تو وہ کیا کر لیتی۔ یوں ہی کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ وہ گھر اور ممی کی دیکھ بھال میں کچھ اتنی مصروف رہتی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کب دن نکلا کب رات ہوئی، اور اس تمام عرصے میں اسے ایک دو بار غیاث حسن کا خیال آیا، لیکن وہ یکسوئی سے اسے نہیں سوچ سکی، یا پھر قصداً اس کے خیال سے دامن بچا گئی۔ ویسے اسے حیرت ضرور تھی کہ اس تمام عرصے میں اس نے فون تک نہیں کیا تھا، اور کچھ نہیں تو کم از کم اور لوگوں کی طرح تعزیت کرنے کے ساتھ کچھ نشتر وہ بھی جب ہو سکتا تھا۔ بہرحال اسے کوئی گلہ نہیں تھا، بس اندر کہیں ایک خلش سی تھی جو ہمہ وقت اسے بے چین رکھتی۔ پتہ نہیں میں کیا چاہتی ہوں۔ اس روز وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی اپنی بے چینیوں کا سبب کھوج رہی تھی۔ گہری ہوتی شام کے ساتھ فضا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ اس کے تن پر کوئی گرم کپڑا نہیں تھا، بڑے آرام سے ٹھنڈے ستون کے ساتھ کمر ٹیکے بیٹھی تھی، اور پھر یوں ہی پلکیں موند لیں تو اندر باہر پھیلی خاموشیوں میں کوئی دھیرے سے دستک دے گیا۔ سنو نشا، زندگی کتنی ہی بے رنگ یا کٹھن کیوں نہ ہو، اس میں اگر ایک خوبصورت خیال کئی گزر ہو جائے تو یقین مانو باقی ماندہ سفر بے حد سہل ہو جاتا ہے، بشرطے کا اس خیال پہ گرفت مضبوط رہے اور باقی سارے تصور اس کی مرہون منت ہوں۔ اور پھر جب تمہیں دیکھا تو دل نے چپکے سے اکسایا کہ تمہارا ہاتھ تھام کر کہیں دور نکل جاؤں، کسی ایسی بستی میں جہاں محبتوں کی فراوانی ہو۔ محبت؟ اس کے ہونٹ بے آواز حرکت کرنے لگے۔ محبت اجنبی دنیا میں اپنے گاؤں کی مانند، محبت دل، محبت جان، محبت روح کا درما، محبت مورتی۔ نشا، اتنے قریب سے پکارنے والا غیاث حسن تھا۔ اس نے چوکر آنکھیں کھولی تو نظر اس کے کندھے پر چمکتے سٹارز پہ پڑی اور ایک گہری سانس سینے کے اندر دب کر رہ گئی۔ خفا ہو؟ وہ اس کے پل کے جھپکانے پر پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ پل میں خود پر قابو پا کر اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ میں کیوں خفا ہوں گی؟ میں آیا جو نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، اور بھی بہت سے لوگ نہیں آئے۔ وہ اسے نظر انداز کرتی ہوئی 2 اسٹیپ نیچے اتر گئی تو اس نے پہلے گردن موڑ کے اسے دیکھا، پھر ایک قدم اس کے برابر آ کے بولا، میرے نہ آنے کا سبب نہیں پوچھو گی؟ کیا مجھے پوچھنا چاہیے؟ وہ الٹا اس سے پوچھنے لگی تو وہ اس پر سے نظریں ہٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر اسی طرح دوسری طرف متوجہ ہو کر بولا، اس روز میں نے بہت کوشش کی تھی تمہارے ڈیڈی ہتھیار ڈال دیں، لیکن پلیز۔ وہ ٹوک گئی، میں یہ سب نہیں سننا چاہتی۔ پھر کیا سننا چاہتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ہلکے سے مسکرایا۔ ان سارے دنوں کا احوال سناؤں جو میں نے تم بن گزارے، یا اپنے رت جگہوں کا حساب دوں؟ لیکن پہلے اپنا موڈ ٹھیک کرو، اجنبیت بھرا انداز کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ کہاں تو میری خاطر؟ نہیں غیاث حسن، وہ فوراً بول پڑی، کبھی خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں نے تمہاری خاطر کوئی قربانی دی ہے۔ میرے ڈیڈی کی جان اتنی ارزاں نہیں تھی جسے میں اپنی محبت پر قربان کرتی تھی۔ ہاں، میں اپنی محبت ضرور ان پر وار سکتی تھی۔ نشا، وہ ایک دم سناٹے میں آ گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ نشا مر گئی، اور تمہارے لیے نشا اسی وقت مر گئی تھی۔ میں نے خود اسے مارا تھا غیاث حسن، ورنہ اگر وہ زندہ رہتی تو رسوائیوں کی دلدل میں دھنسنے کے بعد ایک اور الزام کا بوجھ نہیں سہار سکتی تھی۔ کس کس کی زبان پکڑتی کہ وطن پرستی کی آڑ میں میں نے اپنے باپ کو راستے سے ہٹایا ہے، اور اگر لوگوں کی زبانیں ممی کی طرح خاموش بھی ہو جاتیں تو میں اپنی ضمیر کی عدالت سے کیسے نکل سکتی تھی؟ نہیں غیاث حسن، میرا یقین کرو، محبت کی وہ مورتی جو تم نے میرے دل میں سجائی تھی، اسے چکنا چور کرنے کے بعد ہی میں نے تمہارا ساتھ دیا تھا، صرف اپنے دیس کی خاطر۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، اس روز جب میں نے تمہیں فون کیا تھا میں سارے رشتے بھلا کر صرف وطن پرست لڑکی تھی، اور اب تمہارے سامنے آصف علی خان کی بیٹی کھڑی ہے۔ آئی ایم سوری غیاث حسن کہ ڈیڈی نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا تھا۔ ممی ڈیڈی کی خواہش پر سر جھکانا میرا فرض ہے، اور تم جانتے ہو میں فرض نبھانا خوب جانتی ہوں۔ وہ اسی قدر کہہ سکا تو وہ اس پر سے نظریں ہٹا کر تیزی سے 4 سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی برآمدے میں آ گئی۔ اچانک یوں لگا جیسے اس سمے اندر کی ساری بے چینی رخصت ہو گئی ہو، نہ کوئی خلش تھی۔ بے حد پرسکون ہو کر پلٹ کر بولی، سنو، کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جو بات ہم سوچنا نہیں چاہتے وہی ہمارے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے نا؟ وہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ قدری اونچائی پر وہ سرخرو کھڑی تھی، جبکہ اس کے اندر شکستگی کا احساس بڑھنے لگا۔ تمہیں یہی کرنا چاہیے تھا نشا، آصف علی خان۔
اس نے سوچا اور بہت ڈھیلے ہاتھ سے اسے سلیوٹ مار کے ایڑیوں پہ گھوم گیا، لیکن ہزار کوشش کے باوجود مضبوطی سے اپنے پاؤں نہیں جما سکا اور وہ اس کی شکستگی کے احساس کو اپنے قدموں سے لپٹا محسوس کرنے لگی۔ وہ مشکل خود کو گھسیٹ کر ممی کے کمرے تک لائی۔ وہ سو رہی تھیں۔ کچھ دیر تک کھڑی انہیں دیکھتی رہی، پھر فرش پہ گھٹنے ٹیک کر پیشانی ان کے پیروں پہ ٹکاتی تو آنکھوں کی سطح پہ گرم پانی تیرنے لگا، جسے روکنے کی اس نے کوشش نہیں کی۔ محبت مورتی ہے، اور کبھی جو دل کے مندر میں کہیں پر ٹوٹ جائے تو محبت کانچ کی گڑیا فضاؤں میں کسی کے ہاتھ سے گر کر چھوٹ جائے تو محبت آبلہ ہے کرب کا اور پھوٹ جائے تو محبت روگ ہوتی ہے، محبت سوگ ہوتی ہے، محبت شام ہوتی ہے، محبت رات ہوتی ہے، محبت جھلملاتی آنکھ میں برسات ہوتی ہے، محبت نیند کی رت میں ہنسی خوابوں کے رستوں پر سلگتے جاں کو آتے رت چکوں کی گھات ہوتی ہے، محبت جیت ہوتی ہے، محبت مات ہوتی ہے، محبت ذات ہوتی ہے۔ اچھا جی، تو یہ ناول ہو گیا کمپلیٹ۔ چھوٹا سا ناول تھا، اچھا تھا، تھوڑا ڈیفرنٹ سا تھا۔ میں جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی ویسا نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ٹیلی فونک جو ان کی ہے فرینڈ شپ ہوگی، یہی مطلب مین تھیم ہوگا اور اسی کو لے کر آگے چلیں گے، یا تو لڑکا کرپٹ نکل آئے گا یا پھر کچھ مطلب چیٹر ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں تھا اس میں، تو بڑے ہی وطن پرستی اور کیا کہتے ہیں اس کو، پیٹریوٹزم وہ آ گیا تھا۔ اچھا، اگر بات کریں نشا کی تو وہ نارمل سی لڑکی ہوتی ہے، گھر میں اکیلی ہوتی ہے تو وہ رانگ نمبر پہ کال کر دیتی ہے۔ یہ بھی ٹھیک تھا، یہاں تک سمجھ آتی ہے، اس کو وہ پسند بھی آ جاتا ہے، وہ بھی سمجھ آتی ہے۔ اور پھر یہاں پہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بابا اتنے پاکستان کے سیکریٹس جو ہوتے ہیں وہ بیچنے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر واقعی میں خون ہوتا ہے نا ایک، وہ بہت ہی اسٹرانگ ہوتا ہے، مطلب ایک باپ کا بیٹی کے ساتھ رشتہ۔ لیکن وطن پھر اس سے بھی اوپر کی چیز آ جاتی ہے۔ اگر اب دیکھیں تو وطن کیا ہے، پاکستان اب ہمارے لیے کتنا معنی رکھتا ہے، ویسے ہمیں نہیں سمجھ آتی، لیکن ہم اگر وہ سب دیکھیں جیسے ہمارے بزرگوں نے اتنے ناولز ہیں وہ پڑھے ہیں، روح کانپ جاتی ہے۔ ان کے آدھے خاندان، بلکہ پورے خاندان ختم ہو گئے، کوئی ایک بندہ بچ جاتا ہے، وہ سب مر جاتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان حاصل کرنا ہے۔ تو پاکستان اتنا عزیز ہے ہم لوگوں کو۔ ویسے تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے بہت برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، کیا رکھا ہے اس ملک میں، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ مہنگائی چیز ہو گئی ہے، ہمیں اپرچونیٹیز نہیں مل رہی اور اتنا ٹیکس لگ رہا ہے، یہ وہ۔ لیکن پھر بھی ہمیں بہت 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 پیارا ہوتا ہے اپنا ملک، اور جب ایسا کوئی مسئلہ آ جائے تو پھر خون کے رشتے تک بندے ضائع کر دیتے ہیں۔ مطلب جو اچھے انسان ہوتے ہیں، جن کے لیے ملک امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہی کرتے ہیں اوبیسلی، تو وہ قربان کر دیتے ہیں۔ اس نے بھی قربان کر دیا، پھر بھی روک سکتی تھی، کوئی بات کر سکتی تھی، اس نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ چلیں، یہ بھی صحیح ہے۔ اور اس نے غیاث حسن کے لیے نہیں کیا، مطلب اس نے غیاث حسن کو بھی ریجیکٹ کر دیا، یہ بھی صحیح ہو گیا۔ اس کی ممی تھوڑی عجیب تھیں، بیٹی کو ٹائم ہی نہیں دیتی۔ چلیں، یہ امیر لوگوں کی کوئی الگ ہی دنیا ہوتی ہے، ان کے بارے میں کیا ہی کہیں۔ اور ٹھیک تھا، صحیح تھا۔ غیاث حسن نارمل ہی انسان تھا، مجھے لگا اس کو چیٹ کر رہا ہے، یا پھر ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ اس راز نکلوانے کے لیے اس کے ساتھ فرینڈ شپ کرتا، پر نہیں، وہ اس کے ساتھ سنسیئر ہی تھا۔ اوورال اچھا ناول تھا، اتنے کم وقت میں، اتنے پیجز میں، اتنے ورڈز کے ساتھ یہی کہانی لکھی جا سکتی تھی۔ اب اس میں زیادہ ڈیٹیلز نہیں تھیں، لیکن اچھا تھا۔ آپ بتائیں آپ کو کیسے لگا؟ نکھت عبداللہ کا ایک میں لانگ ناول پڑھ رہی ہوں اپنے دوسرے چینل پہ، وہ بھی کافی اچھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مجھے بتائیں کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہی ہوں گے جی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔